نحل بائی فاطمہ نور ایپیسوڈ 12۔ مراد کو دیر سے واپس آیا تو وہ صوفے پہ بیٹھی تھی، پاؤں اوپر کیے سامنے گھورتے ہوئے، چہرے پر آنسوؤں کے میٹھے نشانات تھے۔ وہ نظریں چراتا وارڈروب کی طرف بڑھ گیا۔ میں نے آپ کو کالز کی تھی، پیچھے سے اس کی آواز ابھری۔ وہ اسے نظر انداز کرنا چاہتا تھا لیکن اسے اندازہ ہوا ناراضگی میں بھی وہ یہ کام نہیں کر سکتا تھا۔ میٹنگ میں تھا، آپ کے آفس کے نمبر پر بھی کی تھی، مصروف تھا، میسیجز کیے تھے، دیکھے نہیں۔ آپ مجھے نظر انداز کر رہے ہیں؟ نہیں۔ وہ وارڈروب سے ڈریس نکالتا جانے لگا۔ مجھے اتنی اذیت مت دیں عیسیٰ۔ پیچھے سے قرت کی بھرائی آواز ابھری تو وہ رکا، پیچھے پلٹا اور اسے دیکھا۔ آپ کی اذیت؟ اور جو آگ اس وقت میرے سینے میں لگی ہے اس کا کیا؟ مجھے وضاحت تو دینے دیں ایک بار۔ بے بسی عود کر آئی۔ وہ سوٹ وہیں صوفے پر پٹکتا اس کی طرف بڑھا۔ کون سی وضاحت دیں گی؟ جواد، بس۔ وہ ہاتھ اٹھا کر سختی سے گویا ہوا، میرے سامنے اس گھٹیا انسان کا نام بھی مت لیں۔ اس کا غصہ پھر سے بڑھنے لگا۔ سن تو لیں۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، آنکھوں میں آنسو جمع ہو گئے۔ جو میں سن کر اپنا ضبط کھو دوں اسے نہ ہی سنائیں تو اچھا ہے۔ وہ دوبارہ پیچھے مڑا جب قرت نے اس کا بازو تھاما۔ میرے الفاظ کی اب کوئی وقت نہیں رہی عیسیٰ۔ وہ یکدم طیش میں آتے پلٹا۔ وضاحت دینی ہے نا تو دیں، بتائیں کب سے یہ سب چل رہا ہے؟ اس کا سانس خشک ہوا۔ کیا وہ اس پہ شک کر رہا تھا؟ عیسیٰ؟ اس کا دل ڈوبنے لگا۔ عیسیٰ کو اس پر بس اتنا ہی اعتبار تھا؟ کیا وہ اس پہ شک کر رہا تھا؟ میں سن رہا ہوں قرت، بتائیں کب سے چل رہا ہے یہ سب؟ کیا وہ اس پہ شک کر رہا تھا؟ آپ کو مجھ پہ یقین نہیں؟ بے یقینی سے پوچھا۔ کر رہا ہوں یقین، بتائیں کب سے یہ سب چل رہا ہے؟ کب سے وہ آپ کو تنگ کر رہا ہے؟ کب سے بلیک میل کر رہا ہے؟ اس کے آنسو رک گئے۔ بلیک میل؟ دھیرے سے لبوں سے نکلا۔ یہ مت کہیے گا کہ وہ یوں ہی مل گیا تھا، بچہ نہیں میں قرت، سچ سچ بتائیں وہ کب سے آپ کو تنگ کر رہا ہے؟ اوہ خدا، وہ اس پہ شک نہیں کر رہا تھا، وہ صرف جاننا چاہ رہا تھا کہ جواد اسے کب سے تنگ کر رہا تھا۔ وہ غصہ تھا کیونکہ قرت نے اسے نہیں بتایا تھا کہ جواد اسے تنگ کرتا ہے۔ وہ غصہ تھا کیونکہ جواد کا وجود اسے اس کے گرد برداشت نہیں تھا۔ وہ اس پہ شک نہیں کر رہا تھا۔ تقریباً 1 مہینے سے، اس نے بول دیا۔ عیسیٰ کی آنکھیں سرخ ہوئیں۔ 1 مہینہ؟ یعنی 1 مہینے سے وہ آپ کو تنگ کر رہا ہے اور آپ نے مجھے بتایا تک نہیں؟ کیوں قرت؟ یا اللہ! بے یقینی سے اس کی کوہنی تھامی۔ میں ڈر گئی تھی عیسیٰ۔ ڈر گئی تھی؟ کس سے ڈر گئی تھی؟ اس جواد سے؟ آپ کو لگتا ہے کہ میرے ہوتے وہ آپ کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے؟ آپ کو لگتا ہے میں ایسا ہونے دوں گا؟ وہ نفی میں سر ہلانے لگی، آواز گم ہو گئی۔ وہ اس پہ شک نہیں کر رہا تھا، پھر کس بات کا ڈر؟ کیا آپ کو لگا میں آپ کی حفاظت نہیں کر سکتا؟ ایسا ہے تو لعنت ہو مجھ پہ۔ ایسا نہیں ہے عیسیٰ۔ وہ اس پہ شک نہیں کر رہا تھا، تو پھر مجھے کیوں نہیں بتایا؟ وہ دبی دبی آواز میں چلایا۔ میں بس ڈر گئی تھی عیسیٰ۔ اس کا ہاتھ تھاما اور آنکھوں سے لگایا۔ وہ اس پہ شک نہیں کر رہا تھا، وہ اس پہ شک نہیں کر رہا تھا۔ عیسیٰ کا غصہ جھانک کی طرح بیٹھا، سارا طیش غائب ہوا۔ وہ اس کا ہاتھ آنکھوں سے لگائے رو رہی تھی۔ اس کے آنسو ہتھیلی پہ گر رہے تھے۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ یعنی اب وہ ناراض بھی نہ ہو، یہ اچھا تھا۔ قرت، میں ڈر گئی تھی۔ میری بات سنیں، میں ڈر گئی تھی عیسیٰ۔ عیسیٰ نے ایک ہاتھ سے اس کا سر ہلکا سا اوپر اٹھایا۔ بھوری آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، چہرہ لال ہو رہا تھا۔ اسے بے اختیار افسوس ہوا، وہ غصے میں جانے کیا کیا بول گیا تھا۔ آئی ایم سوری۔ ایک ہاتھ سے اس کی کوہنی تھامی اور اسے بیڈ پہ بٹھایا۔ میں غصے میں تھا۔ ہاں، آپ صرف غصے میں تھے، سمجھ کر سر ہلایا۔ وہ اس پر شک نہیں کر رہا تھا، وہ صرف غصے میں تھا کہ جواد اسے تنگ کرتا رہا اور وہ بے خبر رہا۔ وہ اس پہ شک نہیں کر رہا تھا، اور وہ اب بھی رو رہی تھی۔ روئیں مت، میں نہیں رو رہی۔ ایک ہاتھ سے آنسو صاف کیے، دوسرا ہاتھ اب بھی عیسیٰ کا ہاتھ تھامے ہوئے تھا۔ پھر آنسو کیوں نکل رہے ہیں؟ وہ بے بس ہوا۔ خود پر 100 بار لعنت بھیجی، وہ اس کی وجہ سے روتی رہی۔ پتہ نہیں کیوں نکل رہے ہیں، ان سے کہیں رک جائیں، ان کا بہنا مجھے تکلیف دے رہا ہے۔ اس کے آنسو مزید تیز ہوئے۔ آئی ایم سوری۔ کس لیے؟
مجھے آپ کو بتا دینا چاہیے تھا۔ بالکل، اور مجھے ڈرنا نہیں چاہیے تھا۔ یقیناً، سر ہلایا، لیکن میں ڈر گئی تھی۔ نہیں ڈرنا چاہیے تھا۔ آئی ایم سوری عیسیٰ۔ آنکھیں مزید بھریں۔ اس نے گہرا سانس لیتے اس کے چہرے پر سے آنسو صاف کیے۔ آئی ایم سوری ٹو، میں کچھ زیادہ ہی غصہ کر گیا تھا۔ بالکل، اور آپ کو ڈانٹا؟ ہاں، نہیں ڈانٹنا چاہیے تھا۔ ہاں، نہیں ڈانٹنا چاہیے تھا۔ پھر وہ رکی اور اسے دیکھا۔ آپ نے میرا ہاتھ بھی جھٹکا تھا، شکایت کی۔ عیسیٰ نے لبوں پہ آنے والی مسکراہٹ بمشکل ضبط کی۔ اس وقت وہ مسکراتا تو جلتی پر تیل چھڑکنے والی بات ہوتی۔ اس کے لیے بھی سوری۔ کوئی بات نہیں۔ اس کے آنسو صاف کر کے اس کا ہاتھ تھاما اور سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ میں نہیں جانتا آپ کس چیز سے ڈر گئی تھیں، لیکن آپ آئندہ مجھ سے کچھ نہیں چھپائیں گی قرت۔ کم از کم اتنا تو مجھ پہ اعتبار کر لیں۔ اور اس جواد کو تو میں دیکھ لوں گا۔ آئندہ یہ آپ کے آس پاس بھی نظر آیا تو واللہ اس کی جان لے لوں گا۔ اور مجھے ایسے مت دیکھیں، میں واقعی اس کی جان لے لوں گا۔ قرت نے سر ہلا دیا۔ وہ جانتی تھی وہ اسے نہیں مارے گا۔ میں آئندہ کچھ نہیں چھپاؤں گی۔ عیسیٰ نے بھی سر ہلایا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ کھانا ملے گا؟ میں لے کے آتی ہوں۔ آپ کی وجہ سے میں نے بھی نہیں کھایا۔ وہ شکوہ نہیں تھا، بس اطلاع تھی، جسے دیکھ کر وہ باہر پڑ گئی۔ اور ان سب میں پہلی بار عیسیٰ کے لبوں پہ مسکراہٹ آئی۔ بات مسکرانے کی نہیں تھی، لیکن اس کا اس طرح اس کی ناراضگی کی پرواہ کرنا اچھا لگا تھا۔ سر جھٹکا اور پیچھے پڑا سوٹ اٹھایا۔ وہ جب چینج کر کے آیا، روم خالی تھا۔ وہ صوفے پہ بیٹھ گیا۔ جواد کو وہاں دیکھ کر دماغ کھول اٹھا تھا۔ 4 سال پہلے کی اذیت، کیبن میں قرت کو دھکا دیتا جواد، اس کے سر پرواز مارتا ہوا، وہ سارے پرانے منظر تازہ ہو گئے۔ بیٹھک میں کھڑے ہو کر قرت پہ الزام لگاتا ہوا جواد، اس لمحے اسے وہی سب یاد آیا۔ باقی ہر شے بھول گئی۔ وہ اس کے سامنے کھڑا تھا، اس کے نقاب کی طرف اس کا ہاتھ بڑھ رہا تھا۔ یہ آخری منظر ہوتا، وہ تب بھی یہ نہ دیکھنا چاہتا۔ دماغ کھول اٹھا، اندر باہر آگ سی بھر گئی۔ جو کچھ ان دونوں نے سہا تھا، اس کا ذمہ دار وہ شخص تھا۔ اگر قرت بیچ میں نہ آتی تو شاید وہ واقعی اسے جان سے مار ڈالتا۔ ایک بار پھر اذیت سی اندر بڑھنے لگی۔ اس نے جیب سے سگریٹ کا پیکٹ نکالا، لائٹر سے اسے جلانے ہی لگا تھا جب وہ دروازہ کھولتی اندر داخل ہوئی۔ اس کا ہاتھ رکا۔ قرت کی نظر ٹیبل پہ پڑی سگریٹ کی ڈبی پر گئی۔ آگے بڑھتے ہوئے اس نے ٹرے ٹیبل پہ رکھی اور اس کے سامنے کھڑے ہو کر ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ پورے حق سے۔ عیسیٰ نے گہرا سانس لیتے سگریٹ اس کے ہاتھ میں رکھی۔ وہ جھکی اور ٹیبل پہ پڑی ڈبی اٹھائی۔ آپ آئندہ یہ نہیں پئیں گے۔ لہجے میں کوئی حق سا تھا۔ عیسیٰ کے ہونٹوں کے کنارے پر مسکراہٹ ابھری۔ جو حکم میڈم۔ وعدہ کریں۔ وعدہ۔ وہ ڈبی لیے ڈسٹ بن کی طرف بڑھی اور وہ اسے دیکھے گیا۔ یہ حق اس کے لہجے میں کب آیا تھا؟ وہ واپس آئی تو عیسیٰ کے ساتھ صوفے پہ بیٹھی، ٹرے میں سے 2 پلیٹیں اٹھائیں اور کھانا نکالا۔ آپ کھا لیتی کھانا؟ اسے اب رہ کے اپنے رویے کا افسوس ہو رہا تھا۔ بھوک مر گئی تھی تب۔ زکام زدہ سانس اندر کھینچی، بار بار رونا آ رہا تھا۔ عیسیٰ نے ایک پلیٹ سائڈ پر کی اور دوسری اٹھا لی، نوالا بنایا اور اس کی طرف بڑھایا۔ اس نے خاموشی سے کھا لیا۔ آپ وہاں کیا کرنے آئے تھے؟ ڈرائیور نے کال کی تھی، گاڑی میں کوئی بڑا مسئلہ تھا تو اس نے مجھے کال کر دی، میں آپ کو پک کرنے آیا تھا۔ وہ ایک نوالا خود کھاتا، دوسرا اس کی طرف بڑھاتا۔ آئی ایم سوری، مجھے آپ کو بتا دینا چاہیے تھا۔ بالکل بتا دینا چاہیے تھا۔ اگر میں وہاں نہ آتا تو؟ آپ ہمیشہ آ جاتے ہیں۔ کبھی نہ آ سکا پھر میں مر جاؤں گی۔ عیسیٰ کے ماتھے پہ بل پڑے۔ وہ ہنستی، سرخ ناک اور بھیگی آنکھوں کے ساتھ ہنستے ہوئے وہ سیدھا اس کے دل میں اتری تھی۔ اس نے گہرا سانس لیتے رخ پھیر لیا۔ آپ آئندہ احتیاط کیے بغیر باہر نہیں جائیں گی۔ میں قاری صاحب سے بات کرتا ہوں، وہ اسے واپس بلوائیں، ورنہ مجھ سے اس معاملے میں کسی رحم دلی کی توقع نہ رکھے کوئی۔ وہ جواب میں کچھ کہنے لگی، لیکن نظر عیسیٰ کے گال پر گئی۔ آپ کو چوٹ لگی ہے؟ وہ چونکا، پھر اپنے گال پہ ہاتھ لگایا۔ وہاں ہلکی سی جلن تھی، جواد نے شاید مکہ مارا تھا۔ شاید چھوٹی سی چوٹ ہے، سر جھٹکا، جیسے معمولی سی بات ہو۔ وہ اٹھی، دراز سے فرسٹ ایڈ باکس نکالا اور اس تک واپس آئی۔ چھوٹی چوٹ نظر انداز نہیں کرتے، وہ ارتباری سے کہتے، روئی پر دوائی لگائی اور اس کے زخم پر رکھی۔ وہ اسے دیکھے گیا،
وہ کب سے اس کی اتنی فکر کرنے لگی تھی۔ قرت نے دوائی لگائی، زخم کو صاف کیا اور فرسٹ ایڈ باکس واپس رکھ کر آئی تو عیسیٰ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں، سر جھٹکا۔ وہ واپس آ کے وہیں بیٹھ گئی۔ وہ کھانا کھاتا رہا، اسے بھی کھلاتا رہا، چند بے تکی سی باتیں، اور وہ دونوں نارمل ہوتے گئے۔ دور اندر وہ دونوں اب بھی کسی بات کو لے کے پریشان تھے۔ کیا یہ دونوں نہیں جانتے تھے؟ ان سے دور اسلام آباد کے مڈل کلاس طبقے میں واقعی گھروں میں سے ایک کے سامنے وہ سیاہ گاڑی رکتی نظر آتی تھی۔ گارڈ نے بڑھ کر دروازہ کھولا تو سیاہ سوٹ میں ملبوس کامران افندی باہر نکلے۔ یہاں رہ رہا ہے وہ؟ رخ موڑ کر گارڈ کو دیکھا۔ جی سر، 2 دن سے ہم اس کا پیچھا کر رہے ہیں، یہیں رہ رہا ہے۔ وہ ہنکارا بھرتے دروازے تک آئے۔ ملازم نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ چند لمحوں بعد قدموں کی آواز ابھری اور پھر دروازہ کھل گیا۔ آپ؟ وہ سامنے موجود انسان کو دیکھ کر ٹھٹکا تھا۔ کیا میرے آنے کی توقع نہیں تھی؟ تھی، لیکن اتنی جلدی نہیں۔ سر جھٹکتے اس نے دروازہ پورا کھول دیا۔ کامران صاحب ماتھے پر ناگواری کے بل لیے اندر داخل ہوئے۔ چھوٹی سی بیٹھک تھی جس میں 2-3 کرسیاں اور ایک طرف صوفہ پڑا تھا۔ بیٹھیے، میں ٹھیک ہوں۔ مقابل نے شانے اچکائے جیسے کہہ رہا ہو جیسے آپ کی مرضی۔ پھر غور سے انہیں دیکھا۔ اب آپ وہ بات کریں گے جس کے لیے آئے ہیں؟ بالکل، سیدھا مدعے پہ آتا ہوں۔ تم چند دن پہلے میرے آفس آئے تھے تو تم نے کہا تھا کہ تم عیسیٰ سے بدلہ لینا چاہتے ہو۔ میں اب بھی اس کال پر قائم ہوں، اور اگر میں تمہیں وہ موقع دوں تو؟ کیسا موقع؟ وہ چونکا۔ جو کام میں تم سے کروانا چاہتا ہوں اس کام کے لیے میرے پاس کئی لوگ تھے، تم سے بہتر بھی، تم سے بہترین بھی، لیکن جس طرح تم یہ کام کر سکتے ہو کوئی دوسرا نہیں کرے گا۔ جانتے ہو کیوں؟ کامران افندی آگے کو ہوئے اور مقابل کی سرد آنکھوں میں دیکھا۔ کیونکہ تمہاری جنگ عیسیٰ حیات سے ذاتی ہے۔ دوسرے یہ کام معاوضے کے لیے کریں گے، تم دشمنی کے لیے۔ صحیح سمجھا آپ نے، بہت سے حساب جمع ہیں عیسیٰ حیات کی طرف۔ لیکن آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں جو آپ کو یہاں آنا پڑا؟ کامران افندی کے لبوں پہ تلخ مسکراہٹ ابھری۔ کیونکہ ہمارا دشمن ایک ہی ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں اس دشمن کو ہم مل کے ختم کریں۔ کیسے؟ طریقہ میں بتاتا ہوں، عمل تم کرو۔ سامنے کھڑا شخص چند لمحے آنکھیں سکیڑے انہیں دیکھتا رہا، پھر اس نے گہرا سانس لیا۔ کیا کرنا ہے؟ عیسیٰ حیات سے اس کی عزیز ترین شے لے لو۔ ان کی آنکھوں میں آگ ابھری۔ اور کیا ہے عیسیٰ حیات کی عزیز ترین شے؟ عیسیٰ کے سارے دوست مری میں اکٹھے ہو رہے تھے۔ گو پروگرام چند دن پہلے کا تھا لیکن کسی وجہ سے ملتوی ہو گیا۔ وہ قرت کو اسلام آباد میں اکیلا چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا تھا، کم از کم اب نہیں، جبکہ شہبار اور حیات بھی شہر سے باہر تھے اور جواد فی الوقت اسلام آباد میں ہی تھا۔ اس نے کہا بھی کہ وہ رک جائے گی اکیلی، صرف ایک رات کی ہی بات تھی، لیکن عیسیٰ نہیں مانا۔ میں کوئی رسک نہیں لے سکتا، کم از کم اب نہیں۔ یا تو آپ میرے ساتھ چل رہی ہیں یا میں بھی نہیں جا رہا۔ میں وہاں کیا کروں گی؟ وہی جو باقی سب کریں گے۔ نازش بھابھی بھی ہوں گی، میرے دوسرے دوستوں کی وائف بھی ہوں گی۔ آپ بور نہیں ہوں گی یقیناً۔ اسے بات منوانی آتی تھی اور وہ اس کی آج کل ہر بات مان لیتی تھی، سو اب بھی مان گئی۔ وہ لوگ جب تک پی سی پہنے تقریباً سبھی آ چکے تھے۔ مری میں وہ لوگ جب تک پی سی پہنچے، یہ کہنا ہوگا، یہاں پہ ٹائپنگ مسٹیک ہے۔ پی سی پہنچے تقریباً سبھی آ چکے تھے۔ مری میں موسم سرد تھا، اس لیے اس نے عبایا کے اوپر سیاہ شال لے رکھی تھی۔ عیسیٰ نے سیاہ جینس پر سرمئی ہائی نیک اور جیکٹ پہنی ہوئی تھی۔ مری میں گزشتہ روز برف باری ہوئی تھی، اس لیے موسم سرد تھا۔ وہ آتے ساتھ ہی دوستوں کے ساتھ مصروف ہو گیا، جبکہ وہ عمار بھائی کی بیوی نازش کے ساتھ ان کی دوستوں کی طرف بڑھ گئی۔ عجیب بے چینی سی تھی جو ہر طرف پھیلی تھی، یا شاید وہ خود ہی بے چین تھی۔ وہاں ہر طرح کی خواتین تھیں، سٹائلش، طرح تار، تیز تیز بولنے والی اور پر اعتماد، ایک سے بڑھ کر ایک قیمتی لباس پہنے ہوئے۔ اس سردی میں بھی کسی نے سلیو لیس ساڑھی تو کسی نے ٹخنوں سے اوپر تک کی میکسی پہن رکھی تھی، ایک وہی تھی جو برقع ایونجر بنی ہوئی تھی۔ نازش بھابھی اپنی دوستوں کے ساتھ مصروف ہو گئیں تو وہ ذرا سائڈ پر ہو گئی۔ بار بار اداسی طاری ہو رہی تھی، یوں جیسے کسی
دوسروں کی دوستوں بڑی محفل میں جانے کے بعد انسان اپنے دوستوں کو یاد کرتا ہے، تو وہ بھی کر رہی تھی۔ حریم، وہ اور ماریا کیسے سبز گھاس پہ بیٹھ کے ڈھیروں باتیں کرتے، بس میں ادب کی تیاریاں، ایک دوسرے کو چٹکلے سنائے جاتے، کینٹین میں جا کر عربی میں سموسے منگوانا۔ انسان زندگی کا بہترین وقت دوستوں کے ساتھ گزارتا ہے۔ وہاں کھڑے کھڑے اسے شدت سے وہ سب پرانے دن یاد آنے لگے۔ آنکھیں بڑھنے لگیں تو وہ تیزی سے باہر کی طرف بڑھی۔ باہر موسم سرد تھا لیکن اندر کی گھٹن سے بہتر تھا۔ بینچ پہ بیٹھ کر وہ یکدم رو دی۔ دوست بچھڑے تھے تو اذیت اب تک تازہ تھی، درد اب تک باقی تھا۔ کاش وہ سب نہ ہوتا اور اب وہ ماریا اور حریم کے ساتھ ہوتی۔ کاش پرانا وقت لوٹ آئے۔ جانے کتنی دیر گزری تھی جب اسے اپنے پاس سے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ عیسیٰ ہاتھ مسلتا اس کی طرف آ رہا تھا۔ تیزی سے آنسو صاف کیے۔ یہاں کیوں آ گئیں؟ اس کے ساتھ رکتے پوچھا۔ ویسے ہی، اس نے نظریں چرائیں۔ ویسے ہی مطلب؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ وہ اس کے ساتھ بیٹھتا پوچھنے لگا۔ نہیں۔ پھر کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں ہوا عیسیٰ۔ وہ چڑ گئی۔ عیسیٰ خاموش ہوا، نظر اس پر گئی۔ برقعے کے اوپر صرف شال لے رکھی تھی۔ واپس چلیں؟ آپ جائیں، میں آتی ہوں تھوڑی دیر تک۔ میں گھر جانے کا پوچھ رہا ہوں۔ وہ جو نظریں چراتی ارد گرد دیکھ رہی تھی ٹھہر گئی۔ چہرہ عیسیٰ کی طرف موڑا۔ گھر کیوں؟ آپ یہاں انکمفرٹیبل فیل کر رہی ہیں اس لیے۔ اس کے چہرے پر سوائے فکر کے کچھ نہیں تھا۔ قرت کے گلے میں کچھ اٹکا۔ میں ٹھیک ہوں۔ آپ اداس ہیں قرت؟ اس وجہ سے نہیں ہوں کہ ہم یہاں ہیں۔ پھر کیوں ہیں؟ وہ چند لمحے اسے دیکھتی رہی، ہونٹوں کا کنارہ کاٹا۔ مجھے اپنی دوستیں یاد آ رہی تھیں۔ دوست کیوں بچھڑ جاتے ہیں عیسیٰ؟ قدرے دکھ سے، قدرے بے بسی سے اس سے پوچھا۔ حریم چند دن پہلے ہی گئی تھی۔ اس کا آنا جتنا خوش کر گیا تھا، جانا اتنا ہی اداس۔ بچھڑتے کہاں ہیں؟ مجھ سے تو بچھڑ گئی ایک دوست۔ وہ جس دوست کا کہہ رہی تھی وہ شاید اس کی وجہ سے بچھڑی تھی۔ عیسیٰ کے اندر اذیت ابھری۔ وہ دوبارہ مل جائے شاید، تسلی دینی چاہی۔ اس کا سر نفی میں ہلا۔ بچھڑ چکے دوست مل جاتے ہیں، بچھڑ چکی دوستی واپس نہیں ملتی۔ پرانے دوستوں کے ساتھ کچھ پرانے جیسا نہیں رہتا۔ اگلے کتنے ہی پل وہ خاموشی سے اسے دیکھے گیا، پھر وہ جھٹکے سے اٹھا۔ ہم واپس جا رہے ہیں۔ ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ قرت سر اٹھا کے اسے دیکھے گئی۔ دل میں افسوس ہوا۔ اس نے عیسیٰ کی شام برباد کر دی تھی۔ سر نفی میں ہلاتے وہ اٹھی اور اس کا ہاتھ تھاما۔ کل جائیں گے۔ آپ اداس ہیں۔ آپ خوش ہیں۔ اب نہیں ہوں۔ میں بھی نہیں ہوں۔ قرت بے بسی سے اسے پکارا۔ اس کا اداس ہونا رنگین شام کو بھی اداس کر دیتا تھا۔ جی عیسیٰ، لہجے میں زبردستی بشاشت بری۔ یوں مت ظاہر کریں جیسے آپ ٹھیک ہیں۔ وہ خفا ہوا۔ اور یوں مت کریں کہ آپ کے دوست آپ کو بیوی کا غلام کہیں۔ وہ ہلکا سا ہنسا، کچھ قابل اعتراض بھی نہیں۔ وہ بس مسکرائی۔ اپنے دل کی اداسی کی وجہ سے وہ عیسیٰ کا دن برباد نہیں کر سکتی تھی۔ چلیں؟ اس کا ہاتھ چھوڑتے پوچھا تو وہ سر ہلا گیا۔ ایک منٹ رکیں۔ وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ عیسیٰ اپنی جیکٹ اتار رہا تھا۔ اتار کر اس کی طرف بڑھا اور اس کے کاندھے پر رکھی، پھر جھک کر اس کا حیران چہرہ دیکھا۔ میں نے 2-4 ناول نہیں پڑھ رکھے لیکن 2-4 موویز دیکھی ہوئی ہیں۔ اور وہ پورے دل سے ہنس دی۔ عیسیٰ پیچھے کو ہو کر مسکراتے ہوئے اسے دیکھنے لگا۔ اس دن پھر کیوں جیکٹ نہیں دی تھی؟ کیونکہ اس دن آپ کو تنگ کرنا چاہتا تھا؟ مسکرا کر سر جھٹکا۔ اوہ اللہ! عیسیٰ! وہ حیران تھی، وہ خوش تھی اور وہ ہنس رہی تھی۔ دل کی اداسی لمحوں میں زائل ہوئی۔ مجھے ویسے اتنی بھی سردی نہیں لگ رہی تھی۔ اس کی جیکٹ کاندھوں پر درست کی۔ اندر جا کر واپس کر دیجیے گا پھر؟ وہ ایک بار پھر ہنس دی۔ یہ اب میری ہے اور یہ جس کی ہے وہ بھی آپ کا ہے۔ اس کے ہنستے چہرے پر سرخی دوڑی۔ اندر چلیں؟ ضرور۔ اس کا ہاتھ تھاما اور اندر کی طرف بڑھا۔ قرت نے ہاتھ نہیں جھٹکا، نہ اندر جا کر اس کی جیکٹ واپس کی۔ تحفظ کا کوئی احساس سا تھا جو اسے ہو رہا تھا۔ باہر جاتے ہوئے جو موڈ خراب تھا، اندر جا کر حشاش ہو گیا تھا۔ کہاں چلی گئی تھی؟ نازش بھابی اسے واپس آتا دیکھ پوچھنے لگیں۔ باہر گئی تھی، مسکرا کر کہا اور تبھی نظر صوفیہ پر گئی۔ مسکراہٹ سمٹی، جیکٹ مزید درست کی۔ کیسی ہو قرت؟ کیونکہ وہ سب کے سامنے پوچھ رہی تھی تو نظر انداز کرنا مناسب نہیں تھا۔ ٹھیک ہوں صوفیہ، آپ کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک۔
وہ کچھ زیادہ ہی ٹھیک لگ رہی تھی۔ مسکراتی ہوئی اس نے بس سر ہلا دیا۔ یہ عورت اسے بہت بری لگنے لگی تھی۔ کچھ دیر بعد سب نیچے رکھے کشنز پہ بیٹھنے لگے کہ کسی نے گیم کھیلنے کے لیے بلایا تھا، تو وہ سب بھی اسی طرف بڑھ گئیں۔ وہ عیسیٰ کے ساتھ بیٹھ گئی۔ جیکٹ اب بھی پہن رکھی تھی۔ آپ کو سردی تو نہیں لگ رہی؟ جیکٹ واپس کر دوں؟ آپ کو سردی تو نہیں لگ رہی؟ جیکٹ واپس کر دوں؟ عیسیٰ نے اس کے کاندھے پر جیکٹ درست کی۔ بالکل نہیں لگ رہی۔ وہ سر ہلا کر سامنے دیکھنے لگی۔ گیم ٹروتھ اینڈ ڈیئر تھی۔ ویٹر سب کو ڈرنکس سرو کر رہا تھا۔ ان کی طرف آیا تو عیسیٰ کو کافی اور اسے چائے دی۔ وہ منع کرتی اس سے پہلے ہی وہ آگے بڑھ گیا۔ گیم سٹارٹ ہو گئی۔ عمار نے بوتل گھمائی اور رول کرتے ہوئے وہ ساحر کی طرف بڑھی۔ ٹروتھ یا ڈیئر؟ ٹروتھ۔ سوال میں پوچھوں گی۔ ساحر کی منگیتر نے فوراً ہاتھ کھڑا کیا۔ ساحر نے کان کھجائے۔ تو ساحر، یہ منزا کون ہے؟ کون منزا؟ وہ گڑبڑا گیا۔ وہی جو تمہیں کال کرتی ہے۔ مشکوک انداز سے اسے گھورا۔ یار وہ جسٹ فرینڈ ہے، تم خواہ بیچاری پہ شک کرتی ہو۔ مجھے اس پہ نہیں، تم پہ شک ہے۔ ہال میں کہا گونجا۔ ساحر، سب سچ سچ بتاؤ، کوئی جھوٹ نہیں بولے گا۔ اوکے اوکے۔ اس نے ہاتھ کھڑے کیے، پھر محتاط نظروں سے شیزا کو دیکھا۔ وہ میری ایکس گرل فرینڈ ہے، لیکن اب ہم صرف دوست ہیں۔ شیزا کا منہ صدمے سے کھلا۔ یو چیٹر! وہ اس پر جھپٹی۔ اس سے پہلے سب نے بیچ بچاؤ کرا لیا۔ آپ چائے کیوں نہیں پی رہی؟ اسے یوں ہی بیٹھے دیکھ عیسیٰ نے پوچھا۔ کیسے پیوں؟ میں انکمفرٹیبل فیل کروں گی۔ بے نیازی سے شانے اچکائے عیسیٰ نے اس کے کپ، پھر اسے دیکھا۔ آل رائٹ، مجھے دے دیں۔ آپ پئیں گے؟ وہ کچھ حیران سی ہوئی۔ نہیں، ویٹر کو دے دیتا ہوں۔ اس نے کپ ابھی عیسیٰ کے ہاتھ پر رکھا ہی تھا جب انہیں صوفیہ کی آواز سنائی دی۔ عیسیٰ چائے نہیں پیتا، تم جانتی نہیں ہو قرت؟ وہ مسکرا کر کچھ جتاتے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ شاید وہ سمجھی تھی کہ وہ عیسیٰ کو چائے پینے کے لیے دے رہی ہے۔ لمحہ بھر کو وہاں سناٹا چھا گیا۔ قرت کا چہرہ سرخ ہوا۔ صوفیہ کی آواز اس قدر بلند تھی کہ سب نے سنی تھی۔ عیسیٰ نے نظر اٹھا کر تادیبی نظروں سے اسے گھورا۔ میں تو صرف اسے بتا رہی تھی، کیا وہ نہیں جانتی؟ لاپرواہی سے شانے اچکائے۔ اوہ صوفیہ، کیا ہوا؟ اگر وہ چائے پی لے؟ اتنی بڑی بات بھی نہیں ہے۔ کسی کونے سے آواز ابھری۔ عیسیٰ نے گہرا سانس لیتے کپ اپنے سامنے رکھا۔ یہ شے اسے زہر سے زیادہ ناپسند تھی۔ وہ مر کر بھی یہ نہ پیتا۔ وہ نہیں پیتا فخر۔ صوفیہ اب بھی عیسیٰ کو دیکھ رہی تھی۔ انداز صاف چیلنجنگ تھا۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ عیسیٰ کو چائے کتنی ناپسند تھی۔ قرت نے نظر اٹھا کے اسے دیکھا۔ اس کی نظروں میں جانے کیا تھا کہ عیسیٰ نے رخ موڑ کر صوفیہ کو دیکھا، پھر اپنے سامنے پڑی چائے کی پیالی اٹھائی، ہونٹوں پر لگائی اور بمشکل ایک گھونٹ اتارا۔ چہرہ البتہ نارمل ہی رہا۔ عمار نے ابرو اچکائے۔ زندہ رہ جاؤ گے اس زہر کو پی کے؟ وہ ہنسا۔ کئی سال۔ کسی نے پیچھے سے ہوٹنگ کی۔ قرت نے اسے دیکھتے رخ پھیر لیا۔ اس کے حلق میں آنسو اٹکے۔ بظاہر بات صرف چائے کی تھی۔ ہاں، بس چائے ہی تو تھی، لیکن کوئی مان سا تھا جو اسے عیسیٰ پر تھا کہ وہ اس کی دی چائے پی لے گا۔ وہ سب کے سامنے اسے شرمندہ نہیں ہونے دے گا۔ بات بظاہر بس چائے کی ہی تھی، لیکن اس کے لیے وہ صرف چائے کی بات نہیں رہی تھی۔ اس نے ایک نظر اٹھا کر صوفیہ کو دیکھا، گردن اونچی کر کے۔ صوفیہ اسے ہی دیکھ رہی تھی، آنکھوں میں شعلے سے تھے۔ قرت کا ہاتھ عیسیٰ کی کوہنی پر گیا۔ وہ چند لمحوں بعد چائے کا گھونٹ بھر لیتا۔ کافی اس نے چھوئی تک نہیں تھی۔ قرت کا ہاتھ کوہنی پر محسوس ہوا تو اسے دیکھا۔ وہ ہلکا سا مسکرائی تو وہ بھی مسکرا دیا۔ اس نے دوبارہ صوفیہ کو دیکھا۔ بڑی آئی تھی اس کی انسلٹ کرنے۔ ہاں، دل میں ٹھنڈک سی اتری۔ عیسیٰ؟ بوتل اس کی طرف آئی تو اس نے بیزاری سے آنکھیں گھمائیں۔ جسٹ اے فول گیم، بٹ یو ہیو ٹو چوز۔ اوکے ٹروتھ، کیا میں پوچھ سکتی ہوں؟ اس نے بمشکل اپنے اندر کا غصہ دبایا۔ آواز صوفیہ کی تھی۔ عیسیٰ نے شانے اچکائے گویا اجازت تھی۔ سچ بولو گے؟ میں سچ بولنے سے نہیں ڈرتا۔ صوفیہ پر اصرار سا مسکرائی، پھر آگے کو ہوئی اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ قرۃ العین سے پہلے تمہیں کتنی لڑکیوں سے محبت ہوئی تھی؟ سوال تھا یا کیا؟
वहाँ सन्नाटा छा गया। ईसा نے بمشکل اپنا غصہ ضبط کیا۔ یہ کیسا سوال ہے؟ جیسا بھی ہے جواب دو۔ محبت صرف ایک بار ہوتی ہے صوفیہ، بار بار انسان صرف لوگ پسند کرتا ہے، ان سے محبت نہیں کرتا۔ تو تمہارا جواب یہ ہے کہ مجھے پہلی اور آخری محبت قرۃ العین سے ہی ہوئی ہے؟ جتا کر اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا۔ میں نے قرۃ سے پہلے کا پوچھا ہے۔ ایٹ لیسٹ اپنی بیوی کو اپنے لندن والی گرل فرینڈس کے قصے تو سنا ہی سکتے تھے اگر ہمت تھی تو۔ وہ طنز سے مسکراتی گویا اسے چیلنج دے گئی۔ مذاق میں شروع ہونے والی بات اتنی سیریس ہو جائے گی کسی کو اندازہ نہ تھا۔ عمار نے تادیبی نظروں سے صوفیہ کو دیکھا، لیکن وہ صرف عیسیٰ کو دیکھ رہی تھی۔ عیسیٰ کچھ کہتا اس سے پہلے اسے قرۃ کی آواز سنائی دی۔ مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے صوفیہ، کیونکہ میں جانتی ہوں عیسیٰ سچ کہہ رہے ہیں۔ اس بار لاجواب ہونے کی باری صوفیہ کی تھی۔ عیسیٰ نے بے اختیار قرۃ کو دیکھا۔ وہ سامنے دیکھتی کہہ رہی تھی، برسوں پہلے جب انہوں نے میرے سامنے کھڑے ہو کے کہا تھا کہ وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، میں اسی پل جان گئی تھی کہ وہ سچ کہہ رہے ہیں۔ وہ سچ میں نے ان کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ ہمارا تعلق آنکھوں کا ہے، زبان سے نکلنے والی باتوں کا ہوتا تو جھوٹ مان بھی لیتی، آنکھوں کو کیسے جھٹلاؤں؟ آواز دھیمی لیکن مضبوط تھی۔ صوفیہ کے پاس کچھ کہنے کو باقی نہ رہا تو اس نے شانے اچکا دیے۔ گیم دوبارہ سے شروع ہو گئی، البتہ دو لوگ چند لمحے پہلے والے وقت میں ہی رک گئے تھے۔ عیسیٰ تھوڑا سا اس کی طرف کو جھکا۔ آپ کو تب واقعی میری محبت پر یقین تھا؟ قرۃ العین جھوٹ نہیں بولتی، اور عیسیٰ حیات کا ہر سچ قرۃ العین ہے۔ وہ سیدھا ہو گیا۔ اس نے جھکی نظریں نہیں اٹھائیں، اٹھاتی تو وہ اس کی نم آنکھیں دیکھ لیتا۔ سرے شام ہی اسلام آباد کے پہاڑوں پر دھند اتر آئی تھی۔ رات کے پھیلے سناٹے میں سفید دھوئیں جیسی دھند پہاڑوں سے ہوتی شہر میں داخل ہونے لگی۔ سفید گھر سفید دھند میں چھپنے لگے۔ انہی گھروں میں سے ایک کی سیڑھیاں چڑھتا عیسیٰ دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں 2 کپ تھے جن سے دھواں نکلتا فضا میں پھیل رہا تھا۔ اپنے کمرے کے سامنے وہ رکا، پیر سے دروازے کو ہلکی سی ٹھوکر ماری اور وہ کھلتا چلا گیا۔ اندر کا منظر واضح ہوا۔ قرۃ نیچے کارپیٹ پہ بیٹھی تھی، سیاہ لمبی قمیض پر سفید سویٹر پہنے، بالوں کا گول گول جوڑا بنا رکھا تھا، کچھ لٹیں چہرے پر نکل رہی تھیں، دوپٹہ پیچھے بیڈ پہ پڑا تھا۔ سویٹر کی آستین لمبی تھیں تو اس نے وہ کلائیوں تک اکٹھی کر رکھی تھیں۔ سامنے ڈھیروں کارڈز، گفٹ ریپرز اور پھول بکھرے تھے۔ عیسیٰ دروازہ بند کرتا اندر آیا اور کپ اس کی طرف بڑھایا۔ آپ کا کام ابھی تک مکمل نہیں ہوا؟ وہ نیچے نظر دوڑاتا ہوا کہنے لگا۔ تھوڑا سا رہتا ہے۔ اس نے کپ نیچے رکھ دیا۔ وہ صوفے تک گیا، ایک کشن اٹھا کر نیچے کارپیٹ پر رکھا اور اس پہ بیٹھا۔ ملازم کر لیتے یہ سب، میں خود کرنا چاہتی تھی۔ بنا سر اٹھائے پیکنگ کرتے مصروف سے انداز میں جواب دیا۔ گفٹ تو آپ نے ہی لیا ہے، پیک بھی میں ہی کرنا چاہتی تھی۔ عیسیٰ کچھ دیر اسے ریپر سے الجھتا دیکھتا رہا۔ صاف ظاہر تھا کہ اسے پیکنگ کرنی نہیں آتی، لیکن وہ پھر بھی کوشش کر رہی تھی۔ چائے تو پی لیں۔ اپنا کپ لبوں سے لگائے اس کا دھیان چائے کی طرف کرایا تو اس نے کپ اٹھایا۔ آپ نے کیا لیا گفٹ؟ کل شہوار اور حیات کی شادی کی سالگرہ تھی، عیسیٰ نے اسے کل ہی بتایا تھا۔ آپ لوگ ویسے بہت فضول خرچ واقع ہوئے ہیں۔ وہ اس کے ساتھ بیٹھ کر ساری تیاریوں کے بارے میں بتا رہا تھا۔ کون لوگ؟ ایلیٹ کلاس کے لوگ۔ آپ لوگوں کو پارٹیز، گیدرنگز رکھنے کا بہانہ چاہیے بس، اور لاکھوں ان چیزوں پہ خرچ کر دیتے ہیں۔ سالگرہ منانا کوئی پسندیدہ کام نہیں ہے۔ خوشی منانا بھی پسندیدہ نہیں ہے۔ خوشی منانے کے اور بھی بہت سے طریقے ہیں۔ اس کے بجائے اگر یہی سب پیسے چیریٹی میں دے دیتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ اب تو سب کو انوائٹ کر دیا میں نے، لیکن رک کر اسے دیکھا پھر مسکراہٹ دبائی۔ ہم اپنی شادی کی سالگرہ آپ کے کہے طریقے سے منا لیں گے۔ اس نے مزید کچھ نہیں کہا۔ وہ سب کو پہلے ہی دعوت دے چکا تھا، کیونکہ شہوار اور حیات اس سرپرائز سے لا علم تھے، تو وہ دونوں رازداری سے سارا کام کر رہے تھے۔ وہ اپنے گفٹس لے آئی تھی، جبکہ عیسیٰ نے ابھی تک اپنا گفٹ نہیں بتایا تھا۔ مجھے سرپرائز دینا اچھا لگتا ہے۔ شانے اچکائے اور غور سے اسے دیکھا جو کپ ہونٹوں سے لگا رہی تھی۔ ایک ہاتھ اب بھی گفٹ کو چیک کر رہا تھا۔ وہ اپنے کام سے خود ہی مطمئن نہیں تھی۔ چائے کا دوسرا گھونٹ بھرا تو رکی، سر اٹھا کے عیسیٰ کو دیکھا، پھر کپ کو۔ چائے کس نے بنائی ہے؟ پہلے کون بناتا ہے؟ یہ زینت آپا کے ہاتھ کا ذائقہ نہیں ہے۔
کپ نیچے رکھ کر اسے دیکھا، کیونکہ یہ انہوں نے بنائی بھی نہیں ہے۔ پھر کس نے؟ وہ رکی، آنکھوں میں حیرت ابھری۔ یہ مت کہیے گا کہ آپ نے بنائی ہے۔ نہیں کہتا، آپ نے پہلے ہی گیس کر لیا۔ وہ کچھ دیر اسے دیکھتی رہی، پھر ہنس دی۔ عیسیٰ مسکرایا۔ وہ ہنستی تھی تو اسے لگتا تھا کہ اس پر مسکرانا واجب ہے۔ یعنی آپ نے چائے بنا لی؟ واقعی؟ وہ حیران تھی۔ یقیناً۔ اس دن چائے پینے پر اندازہ ہوا کہ یہ اتنی بری شے بھی نہیں ہے جتنی مجھے لگتی تھی۔ اچھا؟ قرت نے ہتھیلی تھوڑی کے نیچے رکھی اور دلچسپی سے اسے دیکھا۔ پھر چائے پینے کے فوراً بعد آپ نے 3 گلاس نیبو پانی کیوں پیا تھا؟ وہ کچھ دیر بول نہ سکا، پھر ہنستے ہوئے سر جھٹکا۔ گلٹی ایز چارجڈ۔ اس نے بنا کچھ کہے مسکراتے ہوئے دوسرا گھونٹ بھرا۔ چائے ٹھنڈی ہو گئی تھی لیکن خیر تھی۔ چائے اچھی بناتے ہیں۔ تشکر میڈم۔ سر جھکا کر داد وصول کی، پھر ارد گرد پھیلے سامان کو دیکھا۔ یہ رہنے دیں، اب ملازم کر لیں گے۔ تھوڑا سا ہی رہتا ہے۔ وہ دوبارہ پیکنگ کرنے لگی۔ ڈیڈ رسٹ واچ نہیں پہنتے؟ وہ ڈبے میں پیک رسٹ واچ کو دیکھ کر بولا تو قرت کی نظر گھڑی پہ گئی، پھر تھوک نکلا۔ یہ انکل کے لیے تھوڑی لی تھی۔ ان کے لیے نہیں لی؟ نظریں چراتے جواب دیا۔ پھر کس کے لیے؟ پھر کس کے لیے؟ گھونٹ بھرتے وہ یوں ہی پوچھنے لگا، پھر جیسے اسے احساس ہوا کہ وہ کس کے لیے لی گئی تھی تو رکا۔ وہ جواب دینے کی بجائے ارد گرد دیکھ رہی تھی۔ عیسیٰ نے مسکراہٹ دبائی۔ اگر ڈیڈ رسٹ واچ نہیں پہنتے تو پھر کس کے لیے لی ہے آپ نے؟ ہمارے گھر میں کون رسٹ واچ پہنتا ہے؟ مصنوعی انداز میں سوچتے دوبارہ سے اپنا سوال دہرایا، البتہ اس کے لہجے میں مسکراہٹ تھی۔ قرت نے کچھ جھنجھلا کے اسے دیکھا۔ معلوم تھا کس کے لیے لی ہے، پھر بھی اپنے لیے لی ہے۔ یہ لیڈیز واچ نہیں ہے۔ اللہ، میں یہی پہنوں گی، تڑک کر خفگی سے کہا۔ عیسیٰ ہنس دیا، پھر کپ نیچے رکھا اور اسے دیکھا۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو کیا یہ میں پہن سکتا ہوں؟ میرا خیال ہے یہ مجھ پہ زیادہ اچھی لگے گی۔ اس نے رسٹ واچ کو دیکھا، پھر اسے اور واچ اٹھا کر اس کی طرف بڑھائی۔ عیسیٰ نے وہ اس کے ہاتھ سے لے لی، ڈبہ کھولا اور واچ باہر نکالی۔ سلور کلر کی واچ تھی۔ یعنی میری پسند کا اندازہ ہے آپ کو؟ اسے واچ پسند آئی تھی۔ قرت کو اچھا لگا۔ بالکل۔ ٹیسٹ لے لوں؟ کس چیز کا؟ اس چیز کا کہ آپ کو میری پسند کا کتنا علم ہے۔ وہ گڑبڑائی۔ اب نہ کہتی تو وہ سوچتا جھوٹ بول رہی تھی، اس لیے سر ہلا دیا۔ تکے تو مار ہی سکتی تھی۔ ٹھیک، تو میری فیوریٹ ڈش کون سی ہے؟ اس نے چند لمحے سوچا۔ چائنیز رائس، بیف کباب۔ وہ سٹ پٹائی۔ میرا پسندیدہ رنگ سفید؟ سیاہ؟ لیکن آپ کی بہت سی شرٹ سفید ہیں۔ اس نے جرح کی۔ اور بہت سی بلیک ہیں۔ آپ کے آفس کا رنگ سفید ہے اور کمرے کا سیاہ ہے۔ اب کہ اسے چپ لگی۔ اوکے نیکسٹ۔ فیوریٹ فٹ بال پلیئر؟ وہ کرکٹ نہیں دیکھتا تھا اور فٹ بال میں اسے صرف ایک پلیئر کا نام آتا تھا، رونالڈو؟ نیمار؟ وہ گڑبڑائی۔ اللہ اللہ۔ اوکے۔ فیوریٹ پرفیوم؟ عیسیٰ نے پیچھے کو ہوتے صوفے سے ٹیک لگائی۔ اتنے عجیب نام ہیں، مجھ سے نہیں پڑھے جاتے۔ جھنجھلاہٹ چہرے پر نمودار ہوئی۔ اللہ جی، ایک بھی جواب صحیح نہیں تھا۔ بے عزتی الگ۔ اف اف۔ پسندیدہ منظر؟ وہ رکی۔ پسندیدہ منظر؟ آپ کا سرخ پڑتا چہرہ دیکھنا میرا پسندیدہ منظر ہے۔ میرا بلش کرتا چہرہ دیکھنا۔ عیسیٰ کے اگلے الفاظ رک گئے۔ نظر قرت پر گئی، جسے شاید کہنے کے بعد احساس ہوا تھا کہ وہ کیا بول گئی ہے۔ چہرہ سرخ ہوا۔ عیسیٰ نے اس بار مسکراہٹ دبانے کا تکلف نہیں کیا۔ یہ سچ ہے، اس کا چہرہ، اف، وہ بنا آئینہ دیکھے بتا سکتی تھی وہ سرخ ہو رہی تھی۔ یا خدایا، یہ زبان کیوں پھسل جاتی تھی اس کے سامنے۔ قدرے جھنجھلاتے ہوئے اب کہ اس نے سامان سمیٹنا شروع کیا۔ میرا فیوریٹ پھول؟ مجھے نہیں معلوم۔ جھنجھلا کے کہتے سامان سمیٹا۔ قرۃ العین۔ اس کا چہرہ پھر سے سرخ ہوا۔ عیسیٰ گویا اب اسے مزید تنگ کرنے کے موڈ میں تھا۔ حوین قرۃ العین، حوین۔ پرسکون قرۃ العین، پرسکون۔ سب سے زیادہ کیا اچھا لگتا ہے؟ اس نے جواب نہیں دیا۔ سامان سمیٹا، وارڈروب میں ٹھوسا۔ آپ کا ساتھ ہونا۔
पीछे को टेक लगाए वो अब फुर्सत से उसे देख रहा था। होंठों से मुस्कुराहट जुदा ही नहीं हो रही थी। कुरत मज़ीद चटपटाई। चलें नापसंदीदा के बारे में बात बता दें। मुझे क्या नापसंद है? वो उठकर उस तक आया। नहीं मालूम। वार्डरोब बंद करते वो ड्रेसिंग टेबल की तरफ जाने लगी जब ईसा ने उसका हाथ थामा। आपका दूर जाना, धीरे से उससे कहा। वो रुक गई। और अगर मैं कभी दूर चली गई तो? आंखें उठाई उसकी आंखों में देखा। ईसा के चेहरे पर साया सा गुजरा। मैं ज़िंदा रहना भूल जाऊंगा। अस्तगफिरुल्लाह, कितना फजूल बोलते हैं आप। माशाल्लाह, कितने बेहतरीन सवाल पूछती हैं आप। आप पूछें तो ठीक, हम पूछें तो मजाक। वो हल्का सा मुस्कुराया, फिर नरमी से उसके कैचर में बंधे बालों को खोल दिया। वो कुछ और झुंझुलाई। कभी बांधा भी है फिर बालों को? ईसा सर झुकाए हल्का सा हंसा। बांध दूँ? जी नहीं। नरूठेपन से कहते उसके हाथ से कैचर वापस लिया और दोबारा से गोल मोल करके बांध दिया। आप फिर ऐसी बातों पे सुर्ख पड़ जाती हैं। वार्डरोब से टेक लगाए सीने पे बाजू बांधे उसे देखा। आप ऐसी बातें ना किया करें। फिर कैसी बातें किया करूं? बातें ही ना किया करें। वो बेड पे बैठ गई। फिर आप मेरे सामने बैठी रहा करें। थक जाएंगे देख देख के। मैं आपको सदियों मुसलसल देख सकता हूँ। वो चंद लम्हे उसे देखती रही, फिर कंबल अपने ऊपर ओढ़ लिया। ईसा हंस दिया। वो जानता था वो एक बार फिर सुर्ख हुई थी। वो सुबह कहर आलूद होने के साथ भारी भी थी, यूं जैसे फिज़ा में कोई नामहसूस सी बदबू फैल गई हो, जैसे दूर जंगलों में किसी मादा ने मुर्दा बच्चा पैदा किया हो और उसकी बू उसके सोग के साथ साथ शहर तक आ रही हो। ठंडक जिगर में घुसने वाली हो, लेकिन फिर भी किसी जहन्नुम सी गर्म शय का एहसास इर्द गिर्द हो। अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखती कुरत ने गहरा सांस लिया, खिड़की बंद की और पीछे खड़े ईसा को देखा। हम कितने बजे आएँ? 4 बजे तक। इवनिंग का प्रोग्राम है। तैयारियां हो गई सारी? थोड़ी बहुत रहती हैं, वो ज़ैन कर लेगा। वो कल ही लाहौर से चंद दिन की छुट्टी पर वापस आया था और ईसा ने उसे अपने साथ लगा लिया था। आंटी और अंकल को शक नहीं होगा? वो मुतज़ब्ज़ब थी। नहीं, मैंने कह दिया है कि किसी फ्रेंड की तरफ जाना है। उसके माथे पर बल पड़े। झूठ बोलना बुरी बात है। और मैंने कब कहा कि मैं अच्छा इंसान हूँ? अब्रू उचकाए उसने रुख मोड़ लिया। वो बुरा इंसान भी आजकल अच्छा लग रहा था। आपका गिफ्ट कहाँ है? वो मैं वहीं दूंगा। वो ड्रेसिंग टेबल के सामने से हटा और उस तक आया, जेब में हाथ डाला और अंदर से फूल निकाल कर उसके सामने किया। मैंने उन्हें फूल पेश किए ताकि फूल खुद पर रश्क कर सकें। वो हल्का सा हंसी, फिर सुर्ख गुलाब उसके हाथ से ले लिया। ईसा का हाथ उसके बालों की तरफ बढ़ा। वो फ़ौरन 2 कदम पीछे हुई। खबरदार! उंगली उठाई। मैं सिर्फ फूल लगा रहा था। मुस्कुराहट दबाए हाथ में थामा फूल दिखाया। मैं खुद लगा लूँगी। मेरे लगाने से ये मुरझाएगा नहीं। अच्छी मंतक है, इधर दें। उसने कान को जाते फूल उसके हाथ में रख दिया। शाम तक आ जाइएगा, ओके? उसने सर हिला दिया। ईसा बेड पर कोट उठाता पलटा। वो दरवाजे की तरफ जा रहा था। वो चंद लम्हे उसे देखती रही, फिर पुकारा, ईसा जी। पलटा। वो उसे बस देखती रही। फिर नफ़ी में सर हिला दिया। कुछ नहीं। आर यू श्योर? अब के सिर्फ सर हिला दिया। वो मुस्कुराते हुए बाहर चला गया और वो वहीं खड़ी रही। दिल पता नहीं क्यों खाली सा हो गया था। अजीब सी बेचैनी, उदासी अंदर तक गिरती जा रही थी। किसी शय के गलत होने का एहसास फिज़ा में ठहर गया था। सिर झटकते अलमारी का दरवाज़ा खोला। एक गिफ्ट अभी पैक करना था तो वो उसे उठाने लगी, जब एहसास हुआ कि कुछ गायब था। गिफ्ट इधर उधर घुमाए तो उसे एहसास हुआ कि आज सुबह जो ताज़ा गुलाब वो तोड़ कर लाई थी, वो उनका अपने हाथों से गुलदस्ता बनाया था, वो गायब था। नज़र हाथ में पकड़े 2 गुलाबों पर गई। ईसा! गहरे सांस लेते उसने सर झटका। वो उसका बकेट उठा के ले गया था और उसी के तोड़े गए गुलाब उसे थमा रहा था। शाम के 4 बजे उनकी गाड़ी फार्म हाउस के बाहर रुकती दिखाई दी। शहवार और हयात कदरे हैरान से उतरे। यह हमारा फार्म हाउस है कुरत? शहवार ने अचंभे से उसे देखा कि शायद वो उन्हें गलत एड्रेस पे ले आई थी। जानती हूँ आंटी। सफ़ेद अबाया में मलबूस कुरतुलैन पिछला दरवाज़ा खोलती बाहर निकली। उसके हाथ में सुर्ख गुलाब थे। फिर यहाँ क्यों लेके आई हो? अंदर चलें, पता चल जाएगा। शहवार आगे बढ़ने लगी जब हयात की आवाज़ सुनाई दी।
آج ہماری ویڈنگ اینیورسری ہے شہوار۔ وہ مسکرا رہے تھے جیسے وہ جان گئے تھے کہ انہیں یہاں کیوں لایا گیا تھا۔ شہوار کے چہرے پر حیرانی ابھری، پھر خوشگوار مسکراہٹ۔ رک کر کرت کو دیکھا جو جھیمپی سی مسکراہٹ لیے انہیں دیکھ رہی تھی۔ دس از ناٹ فیئر انکل، تم مجھے چکمہ نہیں دے سکتی بیٹا جی۔ گہری ہوتی مسکراہٹ لیے وہ شہوار تک آئے اور ان کا ہاتھ تھاما۔ عیسیٰ کہاں ہے؟ شہوار کو اب سمجھ آئی تھی کہ وہ 2 دن سے کیا خسر پسر کر رہے تھے۔ اندر ہیں، چلیں؟ سارا پلان خراب ہو گیا تھا، انکل بھی عیسیٰ کی طرح چلاک نکلے۔ شہوار اور حیات سر ہلاتے آگے بڑھنے لگے اور وہ ان کے پیچھے۔ گاڑی نیچے پارک تھی، اوپر 10 سیڑھیاں تھیں، آگے صحن۔ پہلے سوچا کہ گفٹس لیتی چلے، پھر اوپر کی طرف جانے لگی کہ ملازم لے جائیں گے۔ اسے شہوار اور حیات کے ساتھ اندر جانا تھا۔ مہمان آ چکے تھے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے۔ وہ ابھی آخری سیڑھی پر تھی جب رک گئی۔ سینے میں اچانک ہی کوئی تکلیف اٹھی تھی، یوں جیسے کسی نے برچھی سے دل کو کاٹ دیا ہو۔ ناقابل برداشت سی تکلیف۔ وہ ریلنگ پہ ہاتھ رکھے ہلکی سی جھکی، ہاتھ سینے پر گیا۔ بس 2 سیکنڈ کی بات تھی، لیکن یوں لگا جیسے روح اندر تک ہل گئی ہو۔ اسی لمحے نظر عیسیٰ پر گئی، وہ اسی طرف آ رہا تھا۔ شہوار اور حیات آگے تھے، وہ ہاتھوں میں وہی بکٹ اٹھائے ہوئے تھا جو اس نے صبح بنایا تھا، آڑے ترچھے سرخ گلاب، گلدستہ تھامے۔ ہاتھوں میں کچھ اور بھی تھا، سفید رنگ کے چھوٹے چھوٹے موتیے کے پھول۔ وہ مسکراتے ہوئے ان کی طرف آ رہا تھا۔ وہ بالکل رک کر اسے دیکھے گئے، بنا سانس لیے، بنا پلک جھپکے۔ دل میں ایک بار پھر تکلیف کی لہر اٹھی، اذیت آنکھوں میں جھلکی، لیکن اس نے پلک نہیں جھپکی۔ وہ اسی طرح عیسیٰ کو دیکھے گئی۔ ایک ہاتھ سینے پر تھا، دوسرے ہاتھ میں سرخ گلاب تھے۔ سرخ گلابوں والا ہاتھ ہلکا سا کپکپا رہا تھا۔ محبت میں الہام ہوا کرتے ہیں، سو اس لمحے اس پر بھی ہوا تھا۔ اس کا دل کیا عیسیٰ وہیں رک جائے، وہ آگے مت بڑھے۔ وہ اسے کہنا چاہتی تھی کہ وہ رک جائے، لیکن آواز پھنس گئی۔ اور پھر لمحوں کا کھیل تھا جب اس نے دیکھا کہ عیسیٰ کا ہاتھ اپنے سینے پہ گیا تھا۔ اس کی نظر نے ہاتھ میں تھامے گلاب سے اس کے چہرے کا سفر کیا، وہاں اذیت تھی۔ پھر نظر اس کے سینے پر گئی، وہاں سرخ رنگ نظر آ رہا تھا، پانی کی صورت بہتا ہوا، سفید شرٹ کو سرخ کرتا ہوا۔ وہ سینے پہ ہاتھ رکھے نیچے کو جھکا۔ وہ سرخ رنگ کیسا تھا؟ عیسیٰ! اسے شہوار کی چیخ سنائی دی۔ وہ بس ساکت سی اسے دیکھے گئی، آنکھوں کی پتلیاں تھم گئیں۔ وہ سرخ رنگ کیسا تھا؟ حیات اور شہوار اس سے آگے تھے، وہ اس تک پہلے پہنچ گئے، وہ پیچھے تھی۔ اسے جانے میں دیر لگتی، قرۃ العین دیر کر دیا کرتی تھی۔ وہ نیچے گرنے کو تھا جب کسی نے اسے تھاما، وہ بس وہیں کھڑی رہ گئی۔ وہ سرخ رنگ کیسا تھا؟ عیسیٰ سینے پہ ہاتھ رکھے نیچے گرا، اس کا چہرہ سفید پڑ رہا تھا۔ ہاتھ میں تھامے گلاب پھسل گئے، بائیں ہاتھ میں تھامے سفید ننھے پھول گر کر کسی کے قدموں تلے آ گئے۔ اور اس لمحے اس پر یہ انکشاف ہوا کہ وہ سرخ رنگ خون تھا۔ عیسیٰ کو گولی لگی تھی۔ کرت کا ریلنگ پہ رکھا ہاتھ ہٹا، وہ جیسے اسی کے سہارے پر کھڑی تھی، یکدم نیچے بیٹھی، ہاتھ میں تھامے گلاب نیچے گرے۔ عیسیٰ! لبوں سے آہستہ سے نکلا۔ ذہن اس کا چہرہ تھپتھپا رہا تھا، اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں، کبھی کھل رہی تھیں۔ چہرہ سفید تھا، آنکھیں سرخ تھیں، وہ اذیت میں تھا۔ اس کے چہرے کی اذیت کرت کی آنکھوں میں بسی۔ عیسیٰ! اس کی آواز اتنی آہستہ تھی کہ خود کو سنائی نہ دیتی۔ عیسیٰ کے پاس اتنا شور تھا کہ اس تک نہ پہنچ پاتی۔ ذہن چلا چلا کر کسی کو ایمبولینس کو کال کرنے کا کہہ رہا تھا۔ شہوار رو رہی تھی، حیات سب پہ چلا رہے تھے۔ عیسیٰ! آواز اب بھی آہستہ تھی، لیکن جانے کون سا تعلق تھا کہ بند ہوتی آنکھوں سے عیسیٰ نے نظر موڑی۔ سیڑھیوں کے پاس سفید مجسمے کی صورت بیٹھی کرت نے اس کی آنکھوں کا رخ خود پر دیکھا۔ عیسیٰ کے لب ہلے۔ کرت! اس کا ہاتھ سینے پر تھا، کرت کا ہاتھ اپنے سینے پر گیا۔ وہاں ایک بار پھر اذیت ابھری، روح کو ہلاتی اذیت۔ آنکھوں سے پانی نکلا، اس نے اٹھنے کی کوشش کی، ہمت ختم ہو گئی، اذیت باقی رہ گئی۔ اور پھر اس کے اٹھنے سے پہلے اس نے دیکھا کہ عیسیٰ کی اس پہ ٹکی آنکھیں بند ہونے لگیں۔ پلیز نہیں! آواز لبوں تک رہ گئی، اذیت دل تک پہنچ گئی۔
عیسیٰ تک اس کی آواز نہیں گئی تھی۔ اس کی آنکھیں کھلی رکھنے کی التجا مسترد ہوئی۔ عیسیٰ کی آنکھوں نے قرۃالعین کی آنکھوں کی اذیت کو دیکھا، لیکن آج وہ اس اذیت کو دور کرنے سے قاصر تھا۔ اس کے سینے پر دل کے قریب درد تھا، یوں جیسے کسی نے سرخ انگارہ رکھ دیا ہو، یوں جیسے کسی نے چھرا گھونپ دیا ہو، جیسے کسی نے دل نکال لیا ہو۔ ارد گرد کسی کی آواز اس تک نہیں پہنچ رہی تھی، ارد گرد کسی کی اذیت نہیں پہنچ رہی تھی۔ فی الوقت اسے اپنی اذیت کافی تھی۔ اس نے اس کا سر گود میں رکھی موم کو دیکھا، وہ رو رہی تھیں، آنسو اس کے چہرے پہ گر رہے تھے۔ اس کی پلکیں اذیت سے متعارف ہوئیں۔ موم، اس کے ہونٹ بے آواز ہلے۔ درد ہونے پر پکارا جانے والا پہلا نام، اذیت کے وقت یاد آنے والی پہلی ہستی۔ نظر حیات پر گئی۔ وہ اس کے کاندھوں کو پکڑ کے اٹھا رہے تھے۔ پلکیں بوجھ سے گرنے لگیں۔ پھر اس نے رخ موڑا، نظر سیڑھیوں کے پاس بیٹھی سفید لباس والی لڑکی پہ گئی، جس کا ہاتھ سینے پر تھا۔ آنکھیں بند ہو گئیں۔ آخری منظر اس کے ذہن میں سیڑھیوں کے پاس سفید لباس میں بیٹھی لڑکی کا تھا، اور پھر ارد گرد ہر شے اندھیر ہو گئی۔ چند روز قبل۔ اور کیا ہے عیسیٰ حیات کی عزیز ترین شے؟ کامران افندی کے سامنے کھڑا شخص ان سے پوچھ رہا تھا۔ کسی انسان کے لیے اس کی عزیز ترین شے کیا ہوتی ہے؟ کیا؟ اس کی زندگی۔ عیسیٰ حیات کو ختم کر دو۔ لمحے بھر کو وہاں سناٹا چھا گیا۔ آپ عیسیٰ کو سمجھنے میں غلطی کر رہے ہیں۔ میں اسے تم سے بہتر جانتا ہوں۔ شاید، لیکن وہ رک گیا، پھر سر جھٹکا۔ اس کی بلا سے سر اٹھا کے کامران صاحب کو دیکھا۔ آپ کو میں شکل سے کوئی قاتل لگتا ہوں کامران افندی صاحب؟ وہ کہا لگا کے ہنس دیے۔ دشمنی قاتل بھی بنا دیا کرتی ہے۔ اس کا چہرہ لمحے میں بے تاثر ہوا۔ صحیح کہہ رہے ہیں، میں یہ کام کروا سکتا ہوں، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ سب کیسے ہوگا؟ یہ سب تمہیں بتا دیتا ہوں میں۔ ان کی آواز مدھم ہوتی گئی، پر اسرار، سرد اور آگ کی مانند۔ کچھ دیر بعد وہ باہر نکلے تو پیچھے موجود شخص کی آنکھوں میں سرد آگ ابھری۔ تمہارا وقت ختم ہوا عیسیٰ حیات۔ ہاسپٹل کے سرد کوریڈور میں رکھے بینچوں میں سے ایک پر وہ بیٹھی تھی، جس کا عبایا سفید تھا، جس پر سرخ رنگ کے دبے نظر آتے تھے، جس کے ہاتھ میں سفید ننھے پھول تھے، جن پھولوں پر کسی کا خون گرا تھا، جس کی بھوری آنکھیں رو رہی تھیں، وہ جو قرۃالعین تھی۔ آپریشن تھیٹر کے بند دروازے کے پار کسی کا لہو میں لپٹا وجود پڑا تھا، جس کی سفید شرٹ سرخ رنگ سے رنگین تھی، جس نے کسی کا دل مٹھی میں لے رکھا تھا، جس کی بند سیاہ آنکھیں بری آنکھوں کو رلا رہی تھیں، وہ جو عیسیٰ حیات تھا۔ ہاتھ ہونٹوں پہ جمائے، سسکیاں بھرتے، بار بار نفی میں سر ہلاتے، ارد گرد تیزی سے آتے جاتے لوگوں کو دیکھتے، وہ بس ساکت ذہن کے ساتھ رو رہی تھی۔ ارد گرد بھاگتے لوگوں میں سے ایک بھورے بالوں والا لڑکا بھی تھا، جو ہاسپٹل میں ارد گرد بھاگ رہا تھا، کبھی ڈاکٹر کو پکڑتا، کبھی کسی سے فون پہ بات کرتا۔ اس کے ساتھ والی چیئر پہ کوئی بیٹھا رو رہا تھا۔ سامنے والی چیئر پہ بیٹھے عمر رسیدہ شخص کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ وہ بس سن دماغ کے ساتھ روتی رہی۔ ذہن میں ایک ہی منظر تھا۔ اس سے فاصلے پر سفید شرٹ میں بند آنکھوں سے گرتا وجود۔ قرۃالعین کو اس وقت صرف عیسیٰ حیات یاد تھا۔ ذہن میں کوئی خوف تھا تو اس سے بچھڑنے کا خوف تھا، دل میں کوئی درد تھا تو اس سے دور ہونے کا درد تھا، باقی ہر خیال، ہر درد پیچھے جا سویا تھا۔ جانے کتنے لمحے اس نے ساتھ والی چیئر سے خاتون کو اٹھتے دیکھا، سامنے والی شخص کو آتے جاتے دیکھا۔ کتنے لوگ سامنے سے گزرے یاد نہیں، کتنے لمحے بیتے بھول گیا۔ مٹھی میں تھامے پھول باسی ہونے لگے۔ آج نہ وہ انہیں مسلنا چاہتی تھی، نہ پھینکنا۔ ان پر کسی کا خون تھا، وہ خون جو اس کے کپڑوں پہ لگا تھا۔ وہ کسی کے درد کے گواہ تھے، وہ درد جو اس کے اندر تک تھا۔ ان پھولوں میں اس کا دل دھڑک رہا تھا، ان پھولوں میں کسی کی گونج بستی تھی۔ سفید پھول، سفید لباس والی ملکہ، سفید پھول، کسی کی محبت کی خوشبو، سفید پھول، عیسیٰ حیات کے پھول۔ چند لمحے مزید سرکے اور اس کے کانوں میں کوئی آواز گونجی۔ اس کے سامنے سے گزرتے بھورے بالوں والے لڑکے نے کچھ کہا تھا۔ اس کا سر اٹھا، الفاظ ذہن میں جذب ہوئے، ساکت ذہن جاگا۔ آنکھوں میں اذیت کے علاوہ کچھ اور بھی نظر آیا۔
وہ لڑکا کوریڈور میں آگے بڑھ گیا تھا۔ وہ رخ موڑ کر کوریڈور کے سرے کو دیکھتی رہی یہاں تک کہ وہ لڑکا اس کے سامنے سے گزرنے لگا۔ وہ جھٹکے سے اٹھی۔ مجھے پولیس اسٹیشن جانا ہے زین بھائی، اس نے خود کو کہتے سنا۔ وہ رکا اور اسے دیکھا۔ پولیس اسٹیشن؟ جی۔ آنسو بہہ نکلے، آواز کانپ گئی، ہاتھ پہلے ہی کانپ رہے تھے۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے روتی آنکھوں کو صاف کیا، پھٹتے ذہن سے اس نے بند ہوتے دل کو مضبوط کیا۔ کس لیے؟ وہ متذبذب تھا، لہجے میں تھکن تھی، آنکھوں میں اذیت تھی، چہرے پر خوف تھا۔ آپ لے کے جا رہے ہیں یا نہیں؟ اس کی آواز دو ٹوک تھی، لہجے میں کپکپاہٹ تھی، آنکھوں میں درد تھا، چہرے پہ خوف سے کچھ زیادہ تھا۔ زین کی نظر آپریشن تھیٹر پر گئی۔ اس وقت؟ مجھے اسی وقت جانا ہے۔ اس نے ایک بار بھی آپریشن تھیٹر کو نہیں دیکھا تھا، وہ دیکھ ہی نہیں سکتی تھی۔ آپ ٹھیک نہیں لگ رہی، ہم بعد میں چلیں گے۔ اسے سمجھانا چاہا، اس کا سر نفی میں ہلا، آنکھوں سے آنسو پھسلنے لگے۔ مجھے ابھی جانا ہے، اگر آپ نہ لے کے گئے تو میں اکیلی چلی جاؤں گی۔ زین نے اب کے بے بسی سے اسے دیکھا۔ یہ وہ عورت تھی جس کے سامنے عیسیٰ حیات ہار جاتا تھا۔ عیسیٰ حیات واحد انسان تھا جس کے لیے زین فیاض دنیا ہلا دیتا۔ اس نے گہرا سانس لیتے ہاں میں سر ہلایا، ساتھ کھڑی ملازمہ کو اشارہ کیا۔ وہ جانتا تھا وہ اس کے ساتھ اکیلی نہیں جائے گی۔ قرت آگے بڑھ گئی۔ اسے اس وقت کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ پولیس اسٹیشن میں شور تھا، لیکن وہ شور ڈرائی وے پر اس کے ارد گرد کھڑے لوگوں کی آوازوں سے کم تھا۔ وہ بس سامنے رکھی ٹیبل پہ پڑے سفید گلاس کو دیکھے گئی۔ آنسو رک چکے تھے، اذیت اب بھی وہیں تھی، ہاتھ میں تھامے ننھے پھول مرجھا رہے تھے۔ چھوڑو مجھے، تبھی پیچھے سے آواز آئی۔ اس نے آنکھیں بند کی، ہاتھ میز پر مضبوطی سے جمایا۔ زین کی نظر پیچھے گئی، پھر وہ اٹھا اور ویسے ہی بیٹھی رہی۔ کیوں پکڑ کے لائے ہو مجھے؟ چھوڑو۔ وہ ہتھکڑیوں میں لپٹا ہوا تھا، بار بار دل ملاتا اس کے پیچھے آ رکا۔ دیکھ لوں گا تم سب کو، کس جرم میں لے کے آئے ہو یہاں؟ اس کی مٹھی اس قدر زور سے بھنج گئی کہ انگلیاں ہتھیلی میں پیوست ہونے لگیں۔ پھر وہ دھیرے سے اٹھی اور رخ موڑا۔ سامنے کھڑے شخص کی آنکھوں میں حیرت ابھری، پھر امید۔ قرت، شکر تم یہاں آ گئیں۔ یہ لوگ؟ آواز منہ میں رہ گئی۔ قرت کا دستانے میں چھپا ہاتھ پوری قوت سے اس کے منہ پہ آ پڑا تھا۔ جواد نے بے یقینی سے منہ پہ ہاتھ رکھے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آگ تھی، نفرت تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ وہ بپھر کر آگے بڑھا جب زین اس کے سامنے آیا۔ خبردار! اس کے سینے پہ ہاتھ رکھے پیچھے دھکیلا۔ جواد 2 قدم پیچھے ہوا، پھر قرت کو دیکھا۔ میں نے کچھ نہیں کیا۔ اب کے آواز میں درشتی تھی۔ وہ کرسی کے پیچھے سے ہٹتی اس تک آئی۔ لعنت ہو تم پر جواد، لعنت ہو! میں نے کچھ نہیں کیا، کہا نا؟ عیسیٰ پہ گولی چلائی ہے تم نے، وہ پوری قوت سے چلائی۔ وہ ہاسپٹل میں پڑا ہے، ابھی بھی کہہ رہے ہو کہ تم نے کچھ نہیں کیا؟ میں نے گولی نہیں ماری اسے، سمجھی تم؟ مجھ سے جھوٹ مت بولو، تم سے اور تمہاری غلیظ زبان سے نفرت ہے مجھے۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کا گریبان تھاما۔ زین بے اختیار آگے کو ہوا، لیکن پھر رک گیا۔ ساتھ کھڑی ملازمہ کو ابرو سے اشارہ کیا۔ وہ آگے بڑھی اور اسے تھام کر پیچھے کیا۔ میں جھوٹ نہیں بول رہا۔ اس کی آواز میں سختی ابھری۔ کیا بگاڑا تھا اس نے تمہارا؟ دشمنی مجھ سے تھی تو مجھ پہ چلاتے گولی؟ اس پہ کیوں؟ اس نے تہیہ کیا تھا کہ وہ نہیں روئے گی، لیکن آنسو روانی سے گرنے لگے۔ وہ میرے سامنے نیچے گرا تھا۔ اس کا چہرہ سفید پڑ رہا تھا۔ جواد، وہ میرے سامنے مر رہا تھا۔ عیسیٰ حیات قرۃ العین کے سامنے مر رہا تھا۔ وہ تھک کر کرسی پر بیٹھی۔ زین کے گلے میں گلٹی ابھری۔ میں نے اسے نہیں مارا۔ وہ نہیں سن رہی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ وہ مر کر دکھا سکتا ہے۔ اب تو سب ٹھیک تھا، تو وہ برسوں پرانا کال اب کیوں پورا کرنے لگا؟ یہ کیسا بدلہ لیا تم نے جواد؟ قرۃ العین کی روح تک جھلس گئی ہے۔ میں نے اسے نہیں مارا قرت، میرا نام مت لو اپنی زبان سے۔ سر اٹھا کر سخت نگاہوں سے اسے گھورا۔ مر گئی قرۃ العین، مر گئی میں، اور اب تم دیکھو گے کہ میں تمہارے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ وہ آنسو پونچھتی اٹھی اور اس تک آئی۔ اگر عیسیٰ کو کچھ ہوا، واللہ جواد، میں تمہاری جان اپنے ہاتھوں سے لوں گی۔ میں نے کہا میں نے اسے نہیں مارا، وہ آنکھوں میں سختی لیے چبا چبا کے کہہ رہا تھا۔ لیکن تم نے مجھے مار دیا۔ اس کے سینے پہ ہاتھ مارا۔ جواد ہلا تک نہیں۔ تم نے مجھے کئی بار مارا ہے جواد۔ بازار کے اس کیبن میں پہلی بار مارا تھا، بیٹھک میں مجھ پہ الزام لگاتے دوسری بار مارا تھا،
मेरा रास्ता रोक कर तीसरी बार मारा था। आखिरी बार आज मार दिया है, अब तो मुझ में ज़िंदगी भी नहीं बची जवाद। आवाज़ टूटने लगी। जो मैंने किया उसका मैं ज़िम्मेदार हूँ, लेकिन जो नहीं किया उसका इल्ज़ाम मुझ पे मत डालो। हथकड़ी में जकड़े वजूद को उसने छुड़ाने की कोशिश की। ज़ैन पीछे खड़ा कीनातोज़ नज़रों से उसे घूर रहा था। ऐसा ही इल्ज़ाम तुमने भी मुझ पे लगाया था, याद है कुछ? बीच बाजार में खड़े होके, बैठक में खड़े होके। तुम क्यों खुदा से क्यों न डरे जवाद? तुम्हारी खुद की भी एक बेटी है। जवाद का खुद को छोड़ाते वजूद थम गया। वो बिल्कुल रुक कर कुरत को देखे गया। कभी सोचा है अगर कोई बाजार में खड़े होके उसके चेहरे पे थप्पड़ मारे, कोई बीच चौराहे में उस पे इल्ज़ाम लगाए, भरे ख़ानदान में उसे बदकिरदार कहे? तुम अपनी बेटी के बारे में सोचो जवाद, उसे कुर्रतुलैन समझ के देखो। उसका सर नफ़ी में हिला। मेरी बेटी को लेके मुझे बद्दुआ मत दो। वो बाप था, अच्छा या बुरा, लेकिन वो एक बाप था। बात बेटी की आई तो डर गया, अंदर तक हिल गया। कुरत ने आंसू पूछे, बद्दुआ देनी होती तो कब की दे चुकी होती। मैं तुम्हें सिर्फ याद दिला रही हूँ, तुम्हारी भी एक बेटी है। उसके मामले में खुदा से डरो कि कोई उसके साथ वैसा ना करे जैसा तुमने मेरे साथ किया। वो आगे बढ़ी। जवाद उसे ही देख रहा था। गले में बार बार गिल्टी उभरती। उसके साथ आकर वो रुकी। अगर ईसा को कुछ हुआ तो मैं तुम्हारी शिकायत अपने खुदा से करूँगी। मेरे खुदा के इंसाफ से डरो। और वो चली गई। जवाद का वजूद रेज़ा रेज़ा हुआ। वो उसकी बेटी के नाम से उसे डरा कर गई थी। उसके जाने के बाद ज़ैन जवाद तक आया और उसके गिरेबान को थामा। जो ऑपरेशन थिएटर में पड़ा है वो मेरा दोस्त नहीं, भाई है। उसे कुछ हुआ तो मैं तुम्हारा मामला सिर्फ खुदा पे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारा वो हशर करूँगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। झटके से उसे छोड़ा और बाहर की तरफ बढ़ा। जवाद ने जवाब नहीं दिया। वो सफ़ेद चेहरा लिए वहीं खड़ा रह गया। बात अपनी बेटी की आई थी तो वो अंदर तक हिल गया था। वो जब बाहर आया, कुरत पुलिस स्टेशन के सहन में रखे बेंच पे बैठी थी। चेहरा दोनों हाथों में थामे वो रो रही थी। वो गहरा सांस लेता उसकी तरफ बढ़ा। आपको किसने बताया कि गोली जवाद ने चलाई थी? आपको फ़ोन पे कहते सुना था। उसने सर उठाकर ज़ैन को देखा। आंखें मुसलसल रोने से सूज गई थीं। उसे गार्ड ने वहाँ से फ़रार की कोशिश पर पकड़ा था। उसने कुछ नहीं कहा, बस खामोशी से ज़मीन को घूरती रही। वो ठीक हो जाएगा। उसे खामोश देखकर वो बोला, अगर उसे कुछ हुआ तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगी। ज़ैन चंद लम्हे उसे देखता रहा। फिर उसने साथ रखी दूसरी कुर्सी खींची और उससे कदरे फासले पे सामने बैठा। उसे कुछ नहीं होगा। कुरत का सर नफ़ी में हिला। मैं खौफज़दा हूँ ज़ैन भाई, मैं उन्हें खोने से खौफज़दा हूँ। मेरा दिल फट रहा है, मैं पल पल अज़ियत में हूँ, मेरी रूह झुलस रही है। उसका दिल डर रहा था, वो खौफज़दा थी। वो जो ईसा हयात था, वो कुर्रतुलैन को बहुत अजीज़ था। ईसा हयात का ना होना कुर्रतुलैन के दिल को मार देता। ज़ैन बस उसे देखे गया। दिल में मौजूद अज़ियत बढ़ गई। वो ठीक हो जाएगा। वो हम सबको छोड़कर यूँ नहीं जा सकता। वो मेरे सामने नीचे गिरा था। उनकी शर्ट पे खून लगा था। उन्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी? ईसा हयात को कुछ हो गया तो कुर्रतुलैन क्या करेगी? वो मर गया तो ज़िंदा मैं भी नहीं रहूँगी। वो सर हाथों में थामे रोती गई। ज़ैन की आंखें नम होने लगीं। फिर उसने सिर झटका। 4 साल पहले हम लोग मुल्तान में हॉस्पिटल के सामने बैठे थे और वो मुझे कह रहा था कि आपको कुछ हो गया तो वो खुद को माफ़ नहीं कर पाएगा। आप दोनों का माफ़ी का ताल्लुक़ कभी ख़त्म नहीं होता। उनकी तरफ से कभी ये ताल्लुक़ रहा ही नहीं, मेरी तरफ से कभी ख़त्म ही नहीं हुआ। मैंने अपनी हर ज़िल्लत का इल्ज़ाम उन पे डाला, हर कसूर पर उन्हें इल्ज़ाम दिया। मैंने उनके दिल पे कितना जुल्म किया है, और अब जब सब ठीक हो रहा था तो वो मुझे ऐसी सज़ा नहीं दे सकते। ईसा हयात कुर्रतुलैन को ऐसी सज़ा नहीं दे सकता। उसकी हिचकी बनने लगी। दिल में इस कदर अज़ियत थी कि लगता था वो इस अज़ियत से फट जाएगा। आप उसके लिए दुआ क्यों नहीं करती? उसका रोता वजूद साकित हुआ। नज़रें उठाकर ज़ैन को देखा। दुआ? जी दुआ? मैं कैसे दुआ करूं? वो चंद लम्हे उसे देखता रहा। फिर उसने रुख फेरा। ईसा ने भी की थी।
جب ہم ملتان میں تھے، جب ہم واپس آئے، وہ عرصہ آپ کے لیے دعا کرتا رہا۔ اسے لگتا ہے میں نہیں جانتا کہ وہ ملتان میں سویرے اٹھ کر خدا سے کیا مانگتا تھا۔ اسے لگتا ہے میں اس کی دعاؤں سے ناواقف رہا ہوں۔ سچ پوچھیں تو اس کی دعاؤں نے مجھے یقین بخشا ہے۔ اسے دیکھ کے لگتا تھا کہ وہ جو مانگ رہا ہے اسے مل جائے گا۔ وہ آپ کو مانگتا تھا اور آپ اسے مل گئیں۔ جو رب عیسی حیات کو کرۃ العین دے سکتا ہے، وہ رب کرۃ العین کو عیسی حیات نہیں لوٹا سکتا۔ وہ بنا سانس لیے اسے دیکھے گئی۔ دعا؟ اسے دعا کیوں بھول گئی تھی؟ یہ تو سب سے پہلا کام تھا جو اسے کرنا چاہیے تھا۔ وہ سب سے پہلا کام آخر میں کرتی۔ اس نے آنسو صاف کیے اور کھڑی ہو گئی۔ ہاسپٹل چلیں زین بھائی؟ وہ سر ہلاتے اٹھا۔ اسی لمحے اس کا موبائل بجنے لگا۔ فون جیب سے نکال کر وہ لمحے بھر کر رک گیا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ کس کی کال ہے؟ ہاسپٹل سے ہے۔ اس نے بے اختیار ساتھ موجود درخت کو تھاما۔ اسے ڈر تھا وہ گر جائے گی۔ زین نے کانپتے ہاتھوں سے کال ریسیو کی۔ جی آ رہا ہوں بس۔ وہ سفید چہرہ لیے اسے دیکھتی رہی۔ وہ ابھی کچھ کہے گا، کچھ ایسا جو اس پہ بھاری ہوگا۔ اس کا دل کیا وہ غائب ہو جائے، اسے اگلی سانس نہ آئے۔ وہ زین سے کہے وہ بہری ہو چکی ہے، اسے کچھ نہ سنایا جائے۔ اس کی آنکھیں اندھی ہو چکی ہیں، وہ کوئی نیا منظر نہیں دیکھنا چاہتی۔ اس کا دل دھڑکنا چھوڑ رہا تھا۔ اگر وہ کچھ برا کہنے لگا تھا تو وہ چاہتی تھی قافلے روک دیے جائیں، شہر میں اعلان کروا دیا جائے۔ وہ جو عیسی حیات ہے کرۃ العین اس سے پہلے فنا ہو چکی۔ زین نے کال بند کی اور اس کو دیکھا۔ اسے احساس ہوا زندہ لوگوں کے اندر سے روح کیسے کھینچی جاتی ہے۔ ریلیکس، اس کا بھی آپریشن ہو رہا ہے۔ سماعت واپس آئی۔ اسے اب خیر کا کلام سننا تھا۔ آنکھوں کی بینائی آباد تھی۔ اسے اب من چاہا منظر دیکھنا تھا۔ شہر کے قافلے رواں رہیں۔ اس کا عزیز شخص سلامت تھا۔ گہرا سانس لیتے، درخت سے ہاتھ اٹھاتے وہ سیدھی ہوئی اور بنا کچھ کہے گاڑی کی طرف بڑھی۔ اسے عیسیٰ کے لیے دعا کرنی تھی۔ ہاسپٹل میں مسجد تھی لیکن وہاں ہر وقت کوئی نہ کوئی موجود ہوتا۔ وہ ہاسپٹل آنے کے بعد آپریشن تھیٹر کی طرف نہیں گئی۔ اس نے کوئی کونا تلاش کیا جہاں وہ بیٹھ کر دعا کر سکے، جہاں بیٹھ کر رو سکے، کوئی تنہا گوشہ جہاں کوئی نہ ہو۔ سنیں، جب کافی تلاش کے بعد بھی کوئی جگہ نہ ملی تو اس نے نرس کو روک لیا۔ جی، یہاں کوئی ایسی جگہ ہوگی جہاں کوئی نہ جاتا ہو؟ مجھے نوافل پڑھنے ہیں۔ آنکھ مسلسل نم تھی، دل مسلسل اذیت میں تھا۔ آپ مسجد چلی جائیں نا؟ نرس کچھ مصروف تھی۔ وہاں نہیں، کوئی اکیلی جگہ؟ ایسی تو کوئی جگہ نہیں ہے، وہ کچھ بیزاری سے کہتی آگے بڑھنے لگی، پھر رکی۔ بیک یارڈ میں چلی جائیں، وہاں کوئی نہیں آتا۔ اس نے بس سر ہلا دیا۔ آواز اندر دب گئی۔ شکریہ کہنا تھا لیکن وہ حلق میں رک گیا۔ وہ تیزی سے بیک یارڈ کی طرف بڑھی۔ وہ خالی نہیں تھا، وہاں وحشت تھی، جیسے برسوں سے کسی نے وہ جگہ صاف نہ کی ہو، جیسے برسوں سے وہاں درختوں کو پانی نہ دیا گیا ہو۔ اسے اس وقت وہاں کی وحشت سے مطلب نہیں تھا۔ اس کے خود کے اندر بہت وحشت تھی۔ اس کو درختوں کے سوکھنے کی پرواہ نہیں تھی۔ اس کا خود کا دل ویران ہو رہا تھا۔ جائے نماز نہیں تھی، وہ ویسے ہی کچی زمین پر نماز پڑھنے لگی۔ نقاب اتار کر بائیں طرف رکھ دیا۔ بمشکل 2 رکعت پوری کی۔ حلق میں آنسو اٹکے، ذہن بار بار آپریشن تھیٹر میں پڑے وجود پر جاتا۔ الفاظ کچھ بھولنے لگتے۔ وہ سورت شروع کرتی اور پھر بھول جاتی، نئے سرے سے پڑھنے لگتی، پھر بھولنے لگتا۔ 2 نوافل پڑھنے میں 10 منٹ لگ گئے۔ سلام پھیر کر اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا تو آواز سے پہلے آنسو نکلنے لگے۔ اللہ، میں خود غرض ہوں، جانتی ہوں، ناشکری ہوں، علم ہے، گناہ گار ہوں، واقف ہوں۔ پچھلے چند سالوں سے دعا مانگنا چھوڑ دی ہے۔ لوگوں پر دکھ آتے ہیں تو سب سے پہلے دعا مانگنا سیکھتے ہیں۔ مجھ پر آئے تو سب سے پہلے دعا مانگنا چھوڑ دی۔ لیکن یہ ناراضگی نہیں تھی اللہ، یہ کبھی بھی ناراضگی نہیں تھی۔ میری موت کا خیال اس خیال سے زیادہ اچھا ہے۔ میں آپ سے ناراض ہو جاؤں، مجھے لگا یہ صبر ہے۔ میں نے سب آپ کے حوالے کر دیا۔ جو اللہ کرے گا میں راضی ہوں۔ خواہشات مر گئیں، آرزویں ختم ہو گئیں، دعائیں بھول گئیں، اور مجھے لگا یہ صبر ہے۔ غلط لگا تھا۔ صبر ہوتا تو بہتری کی دعا کرتی۔ یہ خاموشی تھی اللہ، وہ خاموشی تھی۔ اس کی ہچکی نکلی۔ برسوں کی اذیت تازہ ہونے لگی۔ کرۃ العین خاموش ہو گئی۔ کرۃ العین خود غرض ہو گئی۔
آج بھی میری خود غرضی آپ تک لے آئی ہے یا اللہ۔ ایک شخص ہے جو بہت عزیز ہو گیا ہے، میرے عزیز شخص کے ذریعے مجھے مت آزمائیں، مجھے ایسی آزمائش میں مبتلا مت کریں جو میرے دل کو زخمی کر دے، مجھے وہ غم مت دیں جو مجھے تھکا دے، مجھ پر ایسی مصیبت مت لائیں جو مجھے شکوے کی طرف لے جائے۔ آنسو مسلسل بہنے لگے، وہ ارد گرد سے بے نیاز وہیں ہاتھ چہرے پہ رکھے روتی گئی۔ میں نے اس کے ساتھ اچھا نہیں کیا تھا، میں اعتراف کرتی ہوں۔ میں نے ہر الزام اس پہ لگایا اور خود کو بری کر دیا۔ وہ تو صرف محبت کرتا تھا، لیکن میں اس کی محبت سے ڈر گئی تھی اللہ۔ اب جب کہ وہ محبت مجھے خوفزدہ نہیں کر رہی تو وہ یوں نہیں جا سکتا، وہ یہ جانے بغیر نہیں جا سکتا کہ قرۃ العین عیسیٰ حیات سے محبت کرتی ہے۔ مجھے اس کے سامنے اعتراف تو کرنے دیں کہ وہ میرے لیے وہ شخص بن گیا ہے جسے کھونے سے میں ڈرتی ہوں۔ آہ قرۃ العین، تمہیں تو محبت نبھانی بھی نہ آئی۔ اس کا سانس گھٹنے لگا۔ اسے مجھ سے مت لیں اللہ، جبکہ وہ مجھے ملا بھی ابھی ہے۔ مجھے اس کے ساتھ مل کے شکر ادا کرنا ہے، وہ شکر جو عیسیٰ حیات پر واجب تھا اب قرۃ العین پر بھی واجب ہے۔ مجھے اس کے ساتھ وہ زندگی گزارنی ہے اللہ جو آپ نے دی ہے، اسے آپ نے مجھے عطا کیا، اسے مجھ سے مت لیں۔ وہ مر گیا تو میرا اندر بھی مر جائے گا۔ عیسیٰ حیات کو مجھے لوٹا دیں، مجھ پر ایسا امتحان مت ڈالیں جسے میں کامیاب نہ کر سکوں۔ عیسیٰ کی زندگی لوٹا دیں اللہ۔ جانے کتنے آنسو مزید نکلے، جانے کتنی اذیت مزید پھیلی، وہ وہیں بیٹھی روتی رہی۔ اندھیرا بڑھتا رہا، اس کی آواز سناٹے میں گونجتی رہی، پھر دھیرے دھیرے دل کو سکون ملنے لگا۔ آنسو تھمنے لگے، ہچکیاں کھاتا وجود ساکت ہونے لگا۔ وہ چہرے سے ہاتھ ہٹاتی اٹھی، آنسو صاف کیے اور کھڑی ہو گئی، نقاب اٹھایا، کپڑوں پر مٹی لگ گئی تھی، اسے بغیر جھاڑے اندر کی طرف بڑھی، اندھیرے سے روشنی کی طرف آئی تو آنکھیں چندیا سی گئیں۔ وہ لمحے بھر کو رکی، سر چکرا سا گیا، بے اختیار دیوار کا سہارا لیا۔ حلق الگ سوکھ رہا تھا، سیدھے کھڑے ہوتے ہوئے آگے بڑھی۔ کوریڈور کے سرے پر چند نئے چہرے موجود تھے، وہ تیزی سے آگے بڑھنے لگی جب کوئی اس کے سامنے آیا۔ تم کہاں تھی قرۃ؟ اس نے دیکھا صوفیہ کی آنکھیں سرخ تھیں، اس کی نظر آپریشن تھیٹر پر گئی۔ میں عیسیٰ کے لیے شفا لانے گئی تھی، وہ بڑبڑائی۔ صوفیہ یکدم آگے بڑھی اور اسے گلے لگایا، اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ عیسیٰ لبوں سے بے ساختہ نکلا تھا، اس نے دعا میں دیر کر دی تھی۔ وہ ٹھیک ہو جائے گا نا قرۃ، مجھے بتاؤ وہ ٹھیک ہو جائے گا نا؟ وہ اس کے گلے لگ کے کہہ رہی تھی، اس کی نظر آپریشن تھیٹر پہ تھی۔ وہ ٹھیک ہو جائے گا، اسے ٹھیک ہونا ہوگا، میں نے دعا کی ہے، اسے میری دعا شفا کی صورت لگے گی، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ اس سے زیادہ خود کو تسلی دے رہی تھی۔ صوفیہ دھیرے سے اس سے الگ ہوئی۔ ہاں وہ ٹھیک ہو جائے گا، اس سے الگ ہوتے کہا۔ اس کی نظر شہوار پر گئی، وہ بینچ پہ بیٹھی تھی، وہ صوفیہ کو وہیں چھوڑتی ان کی طرف آئی، ساتھ والی کرسی خالی تھی، وہ اس پہ بیٹھ گئی۔ آنٹی؟ شہوار نے چونک کر سر اٹھایا، پھر اس پر نظر پڑی تو چہرے پر تکلیف ابھری۔ وہ ٹھیک ہو جائے گا نا قرۃ، اس سے جا کے کہو وہ ٹھیک ہو جائے۔ وہ بری طرح رو دیں۔ وہ ٹھیک ہو جائے گا آنٹی۔ جانے کہاں سے وہ اتنی ہمت لا پائی تھی کہ سب کو تسلی دیتی۔ خود کا دل یوں تھا جیسے کوئی آری سے چیر رہا ہو۔ اوہ عیسیٰ، تم کب ہمیں تنگ کرنا چھوڑو گے؟ ایک غلطی کی سزا اتنی بڑی تم مت دو، ہم تمہیں بچپن میں چھوڑ گئے تھے، تم بڑھاپے میں مت چھوڑ جانا۔ لوٹ آؤ عیسیٰ، خدا را لوٹ آؤ۔ اس نے سر اٹھا کر حیات کو دیکھا، وہ رو رہے تھے، وہاں کسی ایک کی آنکھ بھی خشک نہیں تھی۔ وہ ایک شخص اتنے لوگوں کو رلا رہا تھا۔ اسی لمحے آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا، سب کی نظر اندر سے آتے ڈاکٹر پر گئی۔ ذہن جھٹکے سے ان تک پہنچا، حیات اور شہوار بھی کھڑے ہوئے، وہ بیٹھی رہی، دل رکنے لگا۔ ڈاکٹر وہ کیسا ہے؟ اس نے دیکھا ڈاکٹر کے لب ہلے تھے، انہوں نے کچھ کہا تھا جسے سنتے حیات کے آنسو رکے۔ شہوار کرسی پر گری، صوفیہ وہیں رک گئی، وہ بس ساکت سی بیٹھی رہ گئی۔ اسے آواز کیوں نہیں آ رہی تھی؟ کیا اس کی دعائیں رد ہو گئیں؟ قرۃ؟ آواز کہیں پاس سے آئی لیکن وہ بس ساکت سی آپریشن تھیٹر کو دیکھے گئی۔ کیا وہ چلا گیا تھا؟ قرۃ؟ کسی نے اس کا کاندھا جھنجھوڑا تو وہ چونکی۔ وہ ٹھیک ہے قرۃ، عیسیٰ ٹھیک ہے۔ صوفیہ جھک کر اسے گلے لگا رہی تھی، وہ بس بیٹھی رہ گئی۔ عیسیٰ ٹھیک تھا؟ وہ زندہ ہے؟ قرۃ العین کا عیسیٰ زندہ ہے۔ بالآخر وہ مان رہی تھی کہ عیسیٰ قرۃ العین کا تھا۔ ہاں وہ مان رہی تھی۔
قرت نے بے یقینی سے اسے پیچھے کیا۔ عیسیٰ، وہ ٹھیک ہے، وہ زندہ ہے؟ اس کے لب پھڑپڑائے۔ وہ زندہ ہے قرت، عیسیٰ زندہ ہے۔ صوفیہ کی آواز میں خوشی ابھری، قرت کی آنکھوں میں بے یقینی اتری۔ وہ زندہ تھا، عیسیٰ زندہ تھا۔ اسے یقین آنے لگا۔ ہاں، عیسیٰ زندہ تھا، وہ اسے چھوڑ کر نہیں گیا تھا۔ وہ جھٹکے سے اٹھی۔ شہوار حیات کے ساتھ لگی رو رہی تھی۔ ذہن کسی کو کال کر رہا تھا۔ صوفیہ کرسی پہ بیٹھی آنسو صاف کر رہی تھی۔ وہ مسکرا بھی رہی تھی۔ وہ ان سب کو نظر انداز کیے باہر کی طرف بڑھ گئی۔ اسے اس وقت اللہ کا شکر ادا کرنا تھا، پھر کسی پرسکون گوشے میں بیٹھ کر رونا تھا، بہت ڈھیر سارا رونا تھا۔ سو میرے عزیز لسنرز، دس واز دی اینڈ آف دس ایپیسوڈ. ہوپ دیٹ یو لائک اٹ. اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ. اللہ حافظ.